السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج آپ حضرات کے اس دیار محبت میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجلائے کم ہے کہ پروردگار نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سردار اولیاء ہم کو عطا فرمایا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں اولیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بے پناہ محبت کی جاتی ہے۔ نہ صرف اولیاء اللہ بلکہ اہل بیت پاک سے بھی بے پناہ محبت کی جاتی ہے۔ اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی محبت، ادب اور احترام کا رشتہ رکھا جاتا ہے، اور پھر ساری کائنات کے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم مسلمانوں کی جان ہے، ہمارا ایمان ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے دوست و احباب سے زیادہ، اپنے خاندان قبیلے سے زیادہ، اپنے کاروبار و تجارت سے زیادہ، الغرض کائنات کی ہر شے میں سب سے زیادہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور حضور کو ان سب سے زیادہ محبت کرنے کا نام ہی ایمان رکھا گیا ہے۔ بھئی ایمان کس کا نام ہے؟ ٹوپی پہننے کا نام ایمان نہیں ہے،
داڑھی چھوڑنے کا نام ایمان نہیں ہے، یہ عمل ہے۔ ٹوپی پہننا ایک عمل ہے، داڑھی چھوڑنا عمل ہے، نماز پڑھنا عمل ہے، روزہ رکھنا عمل ہے، زکوٰۃ دینا عمل ہے، یہ جلسہ کرنا ایک عمل ہے، عرس کرنا ایک عمل ہے، فاتحہ پڑھنا ایک عمل ہے۔ پھر کہا گیا اگر یہ سب عمل ہے تو پھر ایمان کیا ہے؟ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کسی عمل کا نام نہیں ہے، ایمان محبت کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ذرا زور سے بولیے۔ محبت کا نام ایمان ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں عیب نہیں دیکھا جاتا۔ جہاں محبت ہو جاتی ہے وہاں عیب۔ ایک طرف آپ مطلب بازو والے ایک طرف کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں رسول اللہ سے محبت بھی ہے، پھر دوسری طرف کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں ہم حضور کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں، پھر دوسری طرف کہتے ہیں حضور لامکان تشریف لینے کے حضور کو معراج نہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں حضور پر ہم ایمان لے آئے، پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں حضور کسی کی شفاعت نہیں کرائیں گے، کسی کی بخشش نہیں کرائیں گے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں حضور کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ ایمان لانے کی جو بات کر رہے ہیں، آپ کا یہ کہنا دغلا پن ہے، آپ کا یہ کہنا یہ صرف دکھاوا ہے۔ حقیقت میں آپ نے نبی پر ایمان نہیں لایا ہے، کیونکہ جو نبی پر ایمان لاتا ہے وہ نبی کو ایمان ایسے نہیں لاتا کہ نبی کی خامیاں گنتا ہے، یا نبی میں عیب گنتا ہے، یا نبی میں برائی دیکھتا ہے، یا نبی میں کمی دیکھتا ہے۔ ارے جو نبی پر ایمان لاتا ہے وہ یہ کہتا ہے میرا نبی انبیاء کا سردار ہے، میرا نبی رسولوں کا سردار ہے، میرا نبی مالک کائنات ہے، میرا نبی مختار کائنات ہے، میرا نبی اللہ کا حبیب ہے، میرا نبی مالک جنت ہے، میرا نبی سید المرسلین ہے، میرا نبی عالم غیب ہے، میرا نبی حاضر و ناظر ہے، میرا نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ ساری کائنات کے گناہگاروں کی بخشش کرا کر جو جنت میں لے جائے گا وہ کوئی اور نہیں، آپ کا اور میرا نبی ہے۔ محبت کرنے والے عیب نہیں دیکھتے، خامیاں نہیں نکالتے، اور پھر نعوذ باللہ کس میں خامی نکال رہے ہو نادانو؟ اس ذات میں جس کے رب نے جس کو پاک اور بے عیب کر کے پیدا کیا ہے، جس کے رب نے جس کو پاک اور بے عیب کر کے پیدا کیا۔ نبی پاک ہے، نبی بے عیب ہے، نبی اس ذات کا نام ہے جن کا نام لے لے تو لوگوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ان کے نام کو اللہ نے ایسی تاثیر عطا کی ہے، نہ صرف گناہ دھلتے ہیں، ان کے نام میں یہ تاثیر ہے کہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بیکل اتساہی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی تھی، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں، سرکار کے نام میں یہ تاثیر ہے، مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس نبی کو ایسی عزت و شان کا مالک بنایا، اور نعوذ باللہ من ذالک نے کلمہ پڑھتا نبی کا، پھر نبی کے بارے میں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ کے پیچھے خبر نہیں ہے، تو یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ بولی مسلمان کی نہیں ہو سکتی، یہ ایسا کہنا ایمان والے کی بولی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی بول سکتا ہے جس کے دل سے ایمان نکل گیا ہے، جس کا دل ایمان سے خالی ہو گیا ہے، جو برائے نام مسلمان رہ گیا ہے، جو برائے نام عبداللہ عبد البشیر کہلاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایمان اس کے سینے میں موجود نہیں ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کیجئے گا،
قربان جائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک بار دسترخوان پر ایک صحابی نے دعوت دی، حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، حضور کے بالکل روبرو حضرت بلال حبشی بیٹھے ہوئے اور دیگر صحابہ اکرام حضور کے ارد گرد میں بیٹھے ہوئے آزو بازو میں۔ تو حضرت بلال کے بازو میں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا جو میزبان صحابی تھے، انہوں نے غیر مسلم کو بھی دعوت دی تھی، وہ بھی آیا تھا، تو وہ بھی حضور کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، حضور بھی نوالے اٹھا رہے ہیں، وہ بھی نوالے اٹھا رہا ہے، حضور کھانا کھا رہے ہیں، وہ بھی کھانا کھا رہا ہے۔ تو اس نے حضرت بلال کو کھاتے کھاتے پوچھا، بلال تم لوگ اس محمد کے اتنے دیوانے ہو، ان پر جان چھڑکتے ہو، ان کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہو، بے انتہا ان سے محبت کرتے ہو، بلال آخر تم نے اس نبی میں ایسے کیا دیکھا جو ان کے اتنے دیوانے ہو گئے ہو؟ بلال حبشی نے پوچھا، بھائی تو نے ایسا کیا دیکھا جو تجھے خصوصیت نظر نہیں آتی ہے؟ تو کہا، بلال میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، میں بھی پلیٹ سے اٹھا رہا ہوں، یہ بھی پلیٹ سے اٹھا رہے ہیں، میں بھی ہاتھ سے کھا رہا ہوں، یہ بھی ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بلال یہ بھی انسانوں کی طرح ہے، میں بھی انسانوں کی طرح ہوں، آخر فرق کیا ہے، خصوصیت کیا ہے؟ تو بلال حبشی نے جواب دیا، خدا کی قسم جواب سننے کے لائق ہے، بلال حبشی نے جواب دیا کہ سن میرا نبی جو نوالا اٹھا رہا ہے، اس نوالے میں جو روٹی کے ذرات ہیں، وہ روٹی کے ٹکڑے اور ذرات اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اے اللہ تو پوری کائنات میں ہمیں کہیں پر بھی کسی بھی اناج میں کسی بھی جگہ پیدا کر سکتا تھا، اگا سکتا تھا، لیکن اے اللہ تو نے ہمیں کہیں اور نہیں اگایا، بلکہ تو نے ہمیں یہاں مکے میں اگایا، مدینے میں اگایا، اور اگانے کے بعد کسی اور کا نوالا بھی بنا سکتا تھا، لیکن مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کسی اور کا نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کا نوالا بنا دیا۔ وہ روٹی کے ٹکڑے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور جو تو نوالا اٹھا رہا ہے، بلال حبشی کہہ رہے ہیں جو تو نوالا اٹھا رہا ہے وہ نوالا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت کر رہا ہے، اے اللہ، اے پاک پروردگار، اے میرے مولا، مولا تو نے مجھے نبی کے دسترخوان پہ آنے کا شرف دیا، صحابہ کے بیچ میں رہنے کا شرف دیا، مگر میرے مولا جب تیرا نبی بھی نوالا اٹھا رہا ہے، صحابی بھی نوالا اٹھا رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے کسی نبی یا صحابی کا نوالا بنا دیتا، لیکن مولا اتنے مقدس دسترخوان پہ آنے کے بعد بھی تو مجھے یہودی کا نوالا بنا دیا ہے۔ وہ نوالا شکوہ کر رہا ہے، اللہ اکبر، وہ نوالا شکایت کر رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی نے کہا، دیکھا یہ خصوصیت ہے میرے نبی کی، میرا نبی جس کو ہاتھ لگا دے وہ مقدس و بابرکت ہو جاتا ہے، اور تو جس کو ہاتھ لگا دے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب ذرا آپ غور کرو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والا شہر، عزت و رفعت والا شہر، مکہ مکرمہ، مدینہ المنورہ۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، مصر جیسا شہر بھی دنیا میں موجود ہے، جارڈن جیسا شہر ملک موجود ہے، دنیا کے اندر ہندوستان جیسا ملک موجود ہے، انگلینڈ جیسا، لندن جیسا شہر موجود ہے، لیکن پوری دنیا، پوری کائنات کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ مکہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے، مدینہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ آپ پوچھیں حضرت آخر یہ مکہ اور مدینہ کو فضیلت کیوں ہے؟ ذرا غور کرو مسلمانوں، حالانکہ مکے میں بھی زمین پانی سے ہی نکلتا ہے، مدینے میں بھی زمین پانی سے نکلتا ہے، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی پانی زمین سے ہی نکلتا ہے،
دیکھنے میں تو ساری ملکی حیت و کیفیت دونوں کی برابر ہے. دنیا کے سارے ممالک کا جو نظام ہے وہی نظام مکہ اور مدینہ کا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پر گاڑیاں روڈ پہ چلتی ہے وہاں ہواؤں میں چلتی ہے. ایسا تو نہیں ہے. یہاں بھی روڈ پہ چلتی ہے وہاں بھی روڈ پہ چلتی ہے. یہاں بھی لوگ کھانا کھاتے ہیں وہاں بھی لوگ کھانا کھاتے ہیں. یہاں بھی پہاڑ ہے وہاں بھی پہاڑ ہے. یہاں بھی ہوا ہے وہاں بھی ہوا ہے. یہاں بھی انسان بستے ہیں وہاں بھی انسان بستے ہیں. یہاں بھی گاڑیاں چلتی ہے وہاں بھی گاڑیاں چلتی ہے. یہاں بھی جھاڑ ہے وہاں بھی جھاڑ ہے. یہاں بھی مسجد ہے وہاں بھی مسجد ہے. یہاں بھی مولا کے نیک بندے ہیں وہاں بھی اللہ کے نیک بندے ہیں. پھر آخر بات کیا ہے؟ دنیا کے سارے شہروں کی عظمت ایک طرف، مکہ اور مدینہ کی عظمت ایک طرف. تو جواب ملا، سنو سنو، مکے کو فضیلت خدا کی قسم اس لیے نصیب ہو گئی کیونکہ وہاں آمنہ کا لال پیدا ہو رہا ہے، اور مدینے کو فضیلت اس لیے مل گئی کیونکہ وہاں آمنہ کا لال آرام فرما رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے دوستو صرف نسبت مصطفیٰ سے مکہ معظمہ بھی محترم، مدینہ منورہ بھی محترم. صرف نسبت مصطفیٰ سے مکہ بھی حرم مدینہ بھی حرم. نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ حضرت ابراہیم کے گزارش کرنے پر تو نے مکے کو حرم کا درجہ دیا. اے اللہ میں گزارش کرتا ہوں میرے شہر مدینہ کو دوگنا حرم کا درجہ عطا فرما. تو نبی پاک علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے مدینے کو بھی حرم کا درجہ عطا فرما دیا. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے، آج بعض بے وقوف جاہل لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے، عجیب و غریب سنکی مزاج لے کر، دیوانی طبیعت لے کر، گستاخانہ مزاج لے کر، بے ادبی اپنی عادت بنا کر پیدا ہو گئے. کہتے ہیں کہ بھائی ہم مدینے کو تو جائیں گے مگر مسجد نبوی کی زیارت کو جائیں گے، نبی کی زیارت کے لیے نہیں. ہم بڑے تعجب میں پڑ گئے، ارے بھائی ماشاءاللہ نبی کی زیارت سے تو کوئی اتنی الرجی کہیں کو ہے بھائی؟ نبی کی زیارت سے اتنا جھگڑا اتنا ٹینشن کیوں ہے بھائی؟ مسجد نبوی کی زیارت کو جانا چاہ رہا ہے. نہیں، مسجد نبوی کے زیارت پر ثواب بہت ہے. ہم نے پوچھا کتنا ہے؟ بولے مکہ میں اگر نماز پڑھے مسجد حرام میں تو ایک نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب، اور اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھے ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب. اس کی نیت نظر ثواب پہ ہے، حقیقت پہ نہیں ہے. تو میں نے پوچھا یہ مسجد کا نام کیا ہے جہاں 50,000 نماز کا ثواب ہے؟ بولے مسجد نبوی. مسجد، اللہ کو معلوم تھا یہ غدار قوم پیٹ میں سے پیرا نکالے گی، اس لیے اللہ نے وہ مسجد کا نام نبی کی نسبت سے رکھا. ارے جس مسجد کو نبی کی نسبت لگ جائے، جس مسجد کو نبی سے تعلق پیدا ہو جائے، جس مسجد کی تعمیر نبی کرے، اس مسجد میں نماز پڑھنے پر نسبت مصطفیٰ کا لحاظ رکھ کر نماز پڑھنے پر آپ کو اگر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے تو پھر ذرا سوچ اس نبی کی زیارت کا عالم کیا ہوگا جس کو رب نے اسی شان کا مالک بنا دیا. غور کرنے والی بات ہے میرے بھائی. دیکھو ایک موٹی مثال دیتا ہوں، بات پوری سمجھ میں آتی ہے آپ کو. یہ بعض لوگ کیا کرے معلوم، گاندھی جی سے ہندوستان لے لیے، گاندھی جی کو لائٹ لے لیے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟
گاندھی جی سے کیا کرے ہندوستانی لیڈر؟ گاندھی جی آزاد کرائے، لڑے کرے، بیچارے محنت کرے، دنیا کی جو ہے اس کے پیچھے تکلیفاں اٹھائے، اذیتیں اٹھائے، جیل کو گئے، کھانے نہیں کھائے، کپڑے تک بیچارے جو ہے نہیں پہنے، اتنی قربانیاں دے کے گاندھی جی دیش کو آزاد کرائے، اور یہ پٹھے کیا کرے؟ گاندھی جی سے دیش کو لے لیے اور گاندھی جی کو لائٹ لے لیے۔ سال میں ایک مرتبہ گاندھی جینتی بولتے، اس کے بعد گاندھی جی کو پوچھ کے بھی نہ دیکھتے۔ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ نہیں آ رہی۔ یہ بازو والا بھی ایسی ہے، مسجد نبوی لے لیا ہونا کہتے 50,000 نمازوں کا ثواب مل رہا، مسجد نبوی دے دو۔ ارے بھائی نبی ضرورت نہیں ہے، برو نبی کی زیارت نہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، یہ غداری ہے، یہ کیا ہے؟ غداری ہے۔ آپ بول رہے ہیں یہ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن۔ حافظ قرآن کو ملے تو ہاتھ چوم رہے ہیں۔ میں پوچھا بھائی کئی کو چوما اس کا ہاتھ؟ بولے مول صاحب اس کے سینے میں قرآن ہے۔ بولا ویری گڈ۔ میں بولا یہ قرآن ہے تو حافظ قرآن کی عزت کرتا، احترام کرتا، محبت کرتا، تعظیم کرتا، حافظ قرآن سے پیار کرتا، حافظ قرآن کو چاہتا۔ اب ذرا بتا، جس کے سینے میں قرآن آ جائے تو وہ حافظ قرآن کی تو عزت کر رہا ہے، تو پھر اس ذات کا عالم کیا ہوگا جس کے سینے پہ رب قرآن اتار رہا ہے، جس کے سینے اقدس کو اللہ نے قرآن کے لیے چن لیا ہے۔ ارے مسلمانوں، معلوم ہونا چاہیے جب یہ قرآن رب اتارنا چاہتا تھا تو رب نے حضرت جبرائیل کو صرف ایک آیت دی تھی، اقرا والی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت والی آیت، جلال والی نہیں، رحمت والی آیت دی تھی۔ دے کر کہا جبرائیل ذرا اسے لے جاؤ، لے جا کر تھوڑا دریاؤں پہ اتارو، دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلام کے برداشت کرنے کی صلاحیت کیا دریاؤں میں ہے۔ جب حضرت جبرائیل دریاؤں پر اللہ کا کلام صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لے گئے تو حضرت جبرائیل نے جب اس کو اتارنا چاہا تو دریائیں سوکھنے لگی، پانی ختم ہونے لگا، کیونکہ خدا کے کلام کے چاہو جلال کو، اس کی خیش و خشیت کو برداشت کرنے کی صلاحیت پانی میں نہیں رہی۔ پھر حضرت جبرائیل کو حکم ہوا ذرا اسے جھاڑوں پر اتارو۔ جب جھاڑوں پر اللہ کا کلام اتارا گیا تو جھاڑ سوکھنے لگے، وہ بھی کلام الہی کی خیش و خشیت کو برداشت نہیں کر سکے۔ پھر رب نے کہا جبرائیل ذرا اسے پہاڑوں پر اتارو۔ جب پہاڑوں پر اتارا گیا تو پہاڑ ریزہ ہونے لگے۔ پہاڑ میں بھی اتنی ہمت اور تاب نہ تھی کہ وہ کلام الہی کی خشیت کو برداشت کر سکے۔ اسی لیے رب کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر ہم اس کلام کو، هذا القرآن، اس قرآن کو، لو انزلنا، اگر ہم نازل کر دیتے علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھ لیتے وہ خوف و خشیت الہی کی وجہ سے وہ پہاڑ، وہ پتھر ریزہ ہو جاتے، وہ کلام الہی کو تاب نہ لا سکتے۔ آج لوگوں کو قرآن ملا، کہاں سے ملا میرے بھائی؟ آج آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کس نے آپ کو یہ قرآن لا کر دیا ہے؟ حضرت جبرائیل کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ چکے اور عرض کرتے ہیں اللہ کسی چیز میں اتنی تاب و ہمت نہیں ہے کہ وہ تیرے کلام، تیرے قرآن کی کیفیت و اس کی خشیت کو برداشت کر سکے، اس کی چاہو جلال کو سنبھال سکے۔ اے اللہ، نہ وہ کیفیت دریاؤں میں ہے، اے اللہ نہ وہ کیفیت چہاڑوں میں ہے، اے اللہ نہ وہ کیفیت پتھروں میں ہے۔ پروردگار، کسی میں اتنی ہمت و تاب نہیں کہ تیرے کلام کو برداشت کر سکے۔ تو اب رب کریم ارشاد فرماتا ہے اے جبریل، تم نے تو پوری کائنات دیکھ لی ہے،
مگر اس کو نہیں دیکھا ہے جس کے صدقے سے ہم نے کائنات کو بنایا ہے، جس کے لیے ہم نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جس کے لیے ہم نے شجر و حجر کو بنایا ہے، جس کے لیے ہم نے انسان و جن کو بنایا ہے۔ کہا اے اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو رب کریم کہتا ہے میرے جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ کے سینے پر میرا کلام اتار۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آنے لگے تو رب نے کہا جبریل صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت نہیں، وہ رحمت والی آیت ادھر دے دو۔ میں جبریل جب جا رہے ہو تو میرے مصطفیٰ کی شان و عظمت کو سمجھو، میرا نبی کتنی عز و شان والا، کیسی نورانیت والا، کیسی عظمت و رفعت والا، کیسی شان و شوکت والا ہے کہ جبریل اب ایک آیت نہیں، میرے مصطفیٰ کے سینے پر 5 آیتیں لے کر جاؤ۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ اللہ، سورہ علق کی 5 آیتیں لے کر حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ سینہ مصطفیٰ پر جب حضور غار حرا میں جلوہ گر سینہ مصطفیٰ پر 5 آیتیں اتری تو حضرت نبی مکرم علیہ السلام کی اس کیفیت کو احادیث میں بیان کیا گیا۔ حضور کی سیر پیشانی اقدس پر نور کی مانند پیشانی پر پسینے کی بوندیں آئی تھی اس خط جس میں مبارک گرم ہوا تھا۔ اتنی سی خشیت و کیفیت پر میرے مصطفیٰ نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے اقدس پر برداشت کر لیا۔ یہ حضور کا صدقہ ہے، آج اپن قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور کا صدقہ ہے مکہ ملا، حضور کا صدقہ ہے مدینہ ملا، حضور کا صدقہ ہے نماز ملی۔ نماز پڑھ رہے، نماز 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 کون لا کے دیے؟ نماز ابا لا کے دیے، پھپا لا کے دیے، بولو جی بھائی، چچا لا کے دیے؟ نہیں نہیں، نماز تو میرے مصطفیٰ نے لا کر دی ہے۔ اللہ نے نماز کسی مولوی صاحب کو نہیں دیا، اللہ نے ڈائریکٹ نماز کا حکم قرآن کے ذریعے سے نہیں دیا، اللہ نے ڈائریکٹ کسی بندے کے لیے وحی نہیں بھیج دی، کسی پہ الہام اور کشف نہیں کیا۔ اللہ نے جب نماز دینا چاہا تو پروردگار نے کیا کیا؟ اپنے مصطفیٰ کو معراج میں بلایا، اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرایا، اور رب جانتا تھا میرا حبیب میرے دیدار سے اپنی معراج پالے گا، اور جب میرا حبیب جائے گا اسے امت کی معراج کی فکر ستائے گی، وہ مجھ سے سوال کرے گا اے اللہ میری تو معراج ہو گئی کہ میں تیرا دیدار کر چکا، میری امت کی معراج کا کیا ہوگا؟ تو رب فرماتا ہے جب وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں میرے مصطفیٰ کو نماز کا تحفہ عطا کروں گا، کہوں گا اے میرے حبیب جو آپ کا امتی یہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے گا میرے مصطفیٰ میں اس کو معراج کراتا چلا جاؤں گا۔ نماز بھی ملی تو نبی کے صدقے میں نہیں، قرآن ملا نبی کے صدقے میں، روزہ ملا نبی کے صدقے میں۔ بعض لوگ ہوتے بھائی ہم نبی کی عظمت کو نہیں مانتے، ویری گڈ، تو 24 گھنٹے کا روزہ رہنا تو۔ حضرت آدم تھے، حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر تھے جن کے پاس بھی روزہ تھا، آپ سنیے 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ کتنے گھنٹے کا؟ ان کے پاس افطاری نہیں تھی، خالی سحری تھی۔ سحری کو کھا لینا پھر دوسرے دن سحری میں کھانا، بیچ میں افطاری۔ بولو جی ذرا، ارے کیا گھور گھور کے دیکھ رہے بھائی تم لوگ؟ بیچ میں افطاری، افطاری بولے تو سمجھ میں آ رہا نا، گھور کے دیکھو تو میں ڈر جا رہا ہوں، یا نہیں ہوتی کیا یہاں بھی بول کے ہوتی نا یار؟ ہاں سبحان اللہ۔ بیچ میں افطاری نہیں تھی، سحری کو کھانا کھائے تو پھر دوسرے دن سحری میں ہی کھانا کھانا تھا۔ مگر میرے پیارے مصطفیٰ نے اپنی امت کو دیکھا، یہ گجرات کے غریبوں کو دیکھا، ہندوستان کے بیچاروں کو دیکھا، ساری دنیا میں اپنی امت کے لاچاروں کو دیکھا، تو پیارے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا اے اللہ وہ پچھلی امتیں بڑی قوت والی تھی، وہ 24 گھنٹے کا روزہ رہ سکتی تھی، میری امت کمزور ہے، میری امت کمزور ہے، میری امت لاچار ہے، میری امت مجبور ہے، میری امت میں قوت نہیں ہے۔ اے اللہ آج تیرا محمد تجھ سے دعا کرتا ہے کہ میری امت پر سے رات کا روزہ اٹھا لے، دن کا روزہ فرض کر دے۔
میرے مصطفیٰ کی دعا قبول ہوئی. اللہ نے کہا لو میرے حبیب آپ کہتے ہو تو رات کا روزہ اٹھا لیا جاتا ہے, دن کا روزہ فرض کیا جاتا ہے. سرکار کا صدقہ ہے, آدھا روزہ ملا. سحر سے دن شروع, روزہ شروع, مغرب میں دن ختم, روزہ ختم. نہیں, حقیقت میں دیکھیں تو اپنا روزہ کیا رہ رہے ہیں, ایکٹنگ ہے خالی. ہو ایک ٹائم کا کھانا رک رہا خالی دوپہر کا, پھر دوپہر کا رکا تو شام میں تیسرے حکم تک پٹھے روزہ کھولے بعد سحری کا بھی لے لے رہی, دوپہر کا بھی لے لے رہی, شام کا بھی لے لے رہے. ابھی آپ لوگوں نے تو بہت کم ہے ڈشاں, ہمارے حیدرآباد کو آوا, ارے باپ رے باپ, ایسے ڈشاں ہیں امریکہ پریشان ہے, ویسے ڈشاں ہیں ہمارے پاس. میرے پیارے بھائیوں, یہ جو رات کا روزہ اٹھ گیا, صرف دن کا روزہ مل گیا, یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے, یہ نبی کا صدقہ ہے. کتنے احسان ہیں جی میرے آقا کے. نہیں, پچھلی امتیں نماز پڑھنا ہے تو ایک مخصوص مقام پہ جا کر ہی نماز پڑھ سکتی تھی, ہر جگہ نماز نہیں پڑھا. میرا دل بولا تو اسٹیج پہ نماز پڑھ لے سکتا ہوں, آپ کا دل بولا تو آپ یہیں پلٹ کے نماز پڑھ لے سکتے ہیں. پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے, جہاں بیٹھے وہاں نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. یہ بچھانے کی بھی ضرورت نہیں, وہی زمین کے اوپر پڑھ لے سکتے آپ نماز. نہیں پڑھ سکتے, بس میں بیٹھ کے نماز پڑھ لے سکتے, ٹرین میں بیٹھ کے, کار میں بیٹھ کے, پلین میں بیٹھ کے, جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے آپ. شرط اتنا ہے جو نماز کی جگہ ہے وہ پاک ہونا, بس جگہ کا پاک ہونا. اگر وہ جگہ پاک ہے آپ وہاں نماز پڑھ سکتے. آپ ذرا غور کیجئے میرے پیارے بھائیوں, جو لوگ آج نبی کی عظمت کو سمجھنے سے قاصر ہیں, ظالموں تمہیں معلوم ہونا چاہیے پچھلی امتیں جب نماز پڑھنا چاہتی تھی تو ان کے لیے ایک مخصوص مقام سجدے کا مقرر تھا, وہ وہیں پر جا کر سجدہ کر سکتے تھے. اس کے علاوہ وہ زمین کے کسی خطے پر, کسی جگہ پر, کسی پہاڑ پر وہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے. وہ مخصوص مقام پر جانا پڑتا تھا, وہیں پر نماز پڑھنا, وہیں پر سجدہ کرنا پڑتا تھا. مگر میرے مصطفیٰ نے دعا کی, اے اللہ میری امت کو میں یہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا کہ یہ مخصوص مقام تک پہنچے, ان کو تکلیف ہوگی. میرے مولا زمین کے سارے خطے کو میری امت کے لیے سجدے کا بنا دے. میرے مصطفیٰ کی دعا قبول ہوئی, سارا گجرات سجدے کا بن گیا, سارا ہندوستان سجدے کے لیے پاک ہو گیا, جگہ بن گیا, سجدے کی جگہ بن گیا. سارا ملک بھی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو جو جگہ پاک ہے وہ مسلمان کے لیے سجدے کی جگہ ہے. ہر جگہ مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے, ہر پاک جگہ مسلمان کے لیے سجدے گاہ بنا دی. صدقہ کس کا ہے؟ آمنہ کے لال کا ہے. نہیں, اب آپ ٹھہرے ہوئے ریلوے اسٹیشن پہ, خدا نہ خواستہ مخصوص مقام پہ جا کے نماز پڑھنا مقرر رہتا, آپ جا کے نماز پڑھ کے آئے تک آپ کی ٹرین بائے بائے بول کے نکل جاتی. نہیں, مخصوص مقام پہ ہی نماز پڑھنے کا حکم ہوتا. فلائٹ کا ٹائم ہو گیا, انہیں بولتا آؤ تو میں پھر آتا ہوں, بولے لے تو وائٹ بیٹ بولتا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. فلائٹ کا ٹائم ہو گیا, نماز کا ٹائم فلائٹ کا ٹائم سیم ہے, نو پرابلم, چڑھ جاؤ فلائٹ میں وضو کر کے, بیٹھ جاؤ سیٹ پہ, نماز پڑھو. صدقہ مصطفیٰ کا ہے. میرے نبی نے اپنی امت کو دین آسان بنا کے دے دیا, آسان بنا کے دین دے دیا میرے بھائی, آسان بنا کے, آسان بنا. مگر ہم لوگ وہ دین کو بہت مشکل کرتے چلے جا رہے. سنیاں, خصوصاً سنیاں بہت ڈینجر بنا دے رہے ہیں دین کو. میں دیکھا ہمارے ایک بچے کو ملا گجرات کا, اپنا پٹھا چاہنے والا. کیا عمر ہے میں تیری؟ کچھ بھی نہیں حضرت, 32 کا ہوں بول رہا. تو بولا کتنے بچے تھے کو؟ ابھی شادی نہیں ہوئی حضرت میری. ابے 32 کا ہو گیا, شادی کہیں کو نکل لیا؟ نہیں حضرت ابھی سیٹ نہیں ہوا میں. ابے سیٹ کا ہوتا ہولے آؤٹ ہونے کی عمر آ گئی تھی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کو اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، زنا مشکل ہو جائے۔ ہم لوگ یہ رسم و رواج باندھ رہے ہیں، اتنی جوڑے کی رقم دینا، اتنا کنڈم دینا، اتنا پیسے دینا، اتنا جہیز دینا، یہ فرمائش پوری کرنا، یہ کام پورا کرنا۔ ایسے فرمائش مسلمان آپسوں میں بیچ میں لا کے نکاح کو اتنا مشکل کر دیے کہ آج ہماری ہزاروں کی تعداد میں ہماری بیٹیاں شادیوں کی عمر ہونے کے باوجود بھی اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ ادھر نوجوان جو ہے بڑی بڑی عمر کا ہو کر بھی آوارہ گردی کرتا ہوا روڈوں پر پھر رہا ہے، تنہائی میں راتیں گزار رہا ہے، گندے اور برے کام گناہ کے کام کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، مگر نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے دنیا کو بتلا دیا، دنیا والوں نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ پھر آپ پوچھے مولانا ہم کمارا کچھ بھی نہیں، ہمارا بیٹا نکاح کرنا تو کھلاتے کو کمائے بعد نکاح کریں گے نا۔ تو آؤ آج تمہارے ذہنوں سے غلط فہمی دور کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں اتنا غریب ہوں سرکار کہ جو کماتا ہوں بس اس میں خود کھا سکتا ہوں، اپنی بیوی کو نہیں کھلا سکتا، اور بیچاری جب سے مجھ سے شادی کی ہے وہ کھاتی ہے تو میں بھوکا رہتا ہوں، میں کھاتے ہوں تو وہ بھوکا رہتی ہے، دونوں کی زندگی بڑی ٹینشن میں چل رہی ہے غربت کی وجہ سے۔ میرے آقا آپ اجازت دیں تو میں اس عورت کو طلاق دے دوں تاکہ وہ کسی اچھے آدمی سے نکاح کر کے اپنی زندگی کو خوش و خرم گزار سکے، میری غریبی کی وجہ سے میں اس عورت کو نہیں پال سک رہا ہوں۔ آپ غور کیجئے گا غریبی کی انتہا کتنی ہے، خود کھائے تو بیوی کو نہیں کھلا سکتے، بیوی کو کھلائے تو خود نہیں کھا سکتے، اتنی غریبی۔ نیت اچھی تھی، چاہتے تھے کہ میں طلاق دے دوں تاکہ وہ کسی اچھے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزار لے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی مسکرائے، حضور صحابی کا درد سنے مسکرا کے حضور فرمائے صحابی جاؤ اور ایک نکاح کرو۔ بولے ارے ذرا زور سے بولو رے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا دکھ رہا پورے گلوکوز کے مریض لا کے میرے سامنے بٹھائی جیسا دکھ رہا، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ صحابی کیا فرما رہے ہیں، نبی کیا فرما رہے ہیں، صحابی جاؤ اور ایک نکاح کرو۔ ارے بھائی یہاں تو مسئلہ ایک ہی بیوی کو نہیں کھلا سک رہا ہوں، بول رہے ہیں میں کھایا تو اس کو نہیں کھلا سکتا ہوں، ان کو کھلایا تو میں نہیں کھا سکتا ہوں، اتنی غریبی چل رہی۔ ایسے عالم میں آمنہ کا لال، اللہ کا حبیب، کائنات کا آقا ارشاد فرما رہا ہے صحابی جاؤ اور ایک نکاح کرو۔ انسان کی عقل سے باہر ہے یہ بات، ماورا ہے، سمجھ کے باہر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ صحابی وہابی نہیں تھے، وہابی رہتے تو عقل کے گھوڑے دوڑاتا تھا، یہ صحابی تھے عشق کے گھوڑے دوڑا رہے۔ نبی نے کہہ دیا دوسرے دن اور ایک نکاح کر کے آئے۔ اب دوسرے دن نکاح کرنے کے بعد رستے اور تنگ ہو گئے، اب تو جو پہن رہے تھے وہ پہننے کا بھی مشکل ہوگا مسئلہ۔ پھر آئے سرکار کی بارگاہ میں چند دنوں بعد آ کے بولے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا، آپ کے فرمانے پر اور ایک نکاح کر لیا میرے سرکار، مگر سرکار اب تو حالات اور خراب ہو گئے، اب تو کھانے کو بھی ٹینشن ہو گئی، پہننے کو بھی ٹینشن ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمائے صحابی چاہتے کیا ہو؟ بولے یا رسول اللہ اجازت دے تو وہ دونوں کو بھی طلاق دے دیتے ہیں۔ تو حضور بولے نہیں صحابی طلاق مسئلے کا حل نہیں ہے، صحابی جاؤ اور ایک نکاح کرو۔ سبحان اللہ۔ اور وہ صحابی تھے، عاشق تھے، دوسرے دن اور ایک نکاح۔
تیسری جو بیوی آئی وہ عورت کے قدم سے اتنی برکت اتنی برکت اتنی برکت، ایسا کاروبار ایسی تجارت چلنے لگی کہ صحابی 3 مہینے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے اپنی تینوں بیویوں کو لے کر، تو 40,000 دینار صدقہ اور خیرات کے لیے لے کر آئے۔ اتنی برکت ہوئی۔ تو کیا پتا چلا؟ آپ پیسے کما کے شادی نہیں کرنا، آپ شادی کرو، پیسہ خود بخود چل کے آتا، کیونکہ عورت کے قدم میں برکت ہے۔ عورت کے، ذرا زور سے بولا، عورت کے قدم میں، ارے کیسا برکت ہے، تھوڑی برکت ہے کیا پوری ہے بھائی؟ ذرا زور سے بولو، عورت کے قدم میں، ہاں دیکھیں بول رہے نہیں برکت ہے۔ چلو بیوی کو کون کون مارے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ ہے پٹھے ہمارے، ادھر ہے بول رہے مولانا کے سامنے بیٹھ کے بول رہے برکت ہے، گھر میں جا کے دے دے۔ بیوی بولی اتنا ڈینجر ہے رے بھائی۔ مولانا کا نے بیٹھ کے بولا برکت ہے، گھر میں آ کے برکت کا مردہ نکال دے رہا۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں بھائی، یہ ہمارے سنی بھائیوں میں بہت ڈینجر پیس آئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کا احترام کرنے کا حکم کہا، حکم فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں اپنے 7 بیٹوں سے جتنی محبت کرتے ہو، کتنے؟ 7 بیٹوں سے جتنی محبت کرتے ہو اپنی ایک بیٹی سے اتنی محبت کرو۔ اپنی ایک بیٹی سے، وہ 7 بیٹوں کی محبت ایک طرف، ایک بیٹی کی محبت ایک طرف۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں بیٹی سے اتنی محبت؟ تو نبی نے فرمایا اس لیے کہ بیٹی سے جب محبت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد فرما دیتا ہے۔ بیٹی کے قدم سے گھر میں برکت آتی ہے، بیٹی کے قدم سے گھر میں رحمت آتی ہے، بیٹی کے قدم سے گھر میں رزق آتا ہے۔ اس لیے تم جو شادی کر کے لا رہے ہو صرف بیگم کو نہیں لا رہے تم، وہ بیگم کے پیچھے رزق بھی آ رہا ہے، وہ بیگم کے پیچھے رحمت بھی آ رہی ہے، وہ بیگم کے پیچھے برکت بھی آ رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میرے مصطفیٰ نے دین کو آسان کر دیا، تم دین کو مشکل مت کرو، دین کو آسان کرو۔ نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے، گناہ مشکل ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ ایک بچہ بولا سبحان اللہ بلکہ چھوٹا، اللہ تیرا شکر ہے مولانا کو اچھا کرا بھیجا، کم سے کم میری تو ٹائم پہ ہوتی بتا۔ نکاح کو آسان کرو میرے بھائی، دین مشکل نہیں ہے، یہ ہم لوگاں بنا لیے دین، ہارڈ دین بنا لیے، ہم لوگ اپنے اپنے ڈھگوچلے اس دین کے اندر داخل کر دیے۔ ہم لوگ بہو کو لا کے گھر کو اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دیتے، بہو کو لا کے وہاں دیور کے کپڑے دھونا، جیٹ کے کپڑے دھونا، نندے کو کھانا پکا کے دینا، سسرے صاحب کی پوری خدمت کرنا، ساس کو ٹائم پہ امی گولیاں لو بی پی کی گولی، شوگر کی گولی، کینسر کی گولی، تھائرائیڈ کی گولی کھلاتے جانا، کھلا کے انہیں گولیاں کھانے کے لائق ہو جانا۔ یہ ہم لوگ بنا لیے سو ڈھگو چلے چالے۔ ہاں میرے بھائی، یہ ہم لوگ بنا لیے، ہمارے دین میں ایسا ہے ہی نہیں۔ دیور کے کپڑے دھونا بھاوچ کے لیے ہے ہی نہیں، جیٹ کے کپڑے دھونا بھاوچ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، نندوئی کے لیے کھانا پکانا کسی بھی گھر کی کسی عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایسی۔ ارے یہ تو نندوئی، جیٹ، دیور، دوستان، مٹھی، دھول کہاں کے لائے رے بڑے بھائی؟ ارے میرا دین تو اتنا آسان ہے، نبی کا دیا ہوا اسلام اتنا آسان ہے۔ اگر کسی ماں کے یہاں بیٹا پیدا ہو اور ماں کہتی ہو میں اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، تو شوہر زبردستی نہیں کر سکتا، زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں اگر خوشی سے دودھ پلائے تو گڈ، نہیں پلائے تو ماں کی مرضی۔ ظلم زیادتی نہیں کر سکتی عورت کے اوپر۔ اتنا پیارا مذہب رکھ لیے، کئی کو رہے ہمارے پاس طلاق،
کئی کو ہو رہے ہمارے پاس جھگڑے، کئی کو ہو رہے ہمارے پاس لڑائیاں، کئی کو ہمارے گھروں کا سکون غارت ہو گیا، کئی کو ہمارے گھروں کے اندر سے اطمینان ختم ہو گیا. کیوں ہمارا گھر فتنہ اور فساد کا مرکز بن گیا؟ وجہ یہ ہے ہم نے مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ دیا. اپنی نفسانیت، شرارت اور اپنی بد مزاجی کو ہم نے اپنے گھروں میں غالب کر دیا، غلبہ دے دیا. اس لیے آج مسلمان لڑاکو نظر آ رہا ہے، جھگڑالو نظر آ رہا ہے، شریر نظر آ رہا ہے. اگر ہر انسان اپنے گھر میں بیوی کو شوہر عزت دے، شوہر کو بیوی عزت دے، ساس کو بہو احترام کرے، بہو کا احترام ساس کرے، تو پھر خدا کی قسم ہم لڑائی جھگڑنے والے نہیں، مصطفیٰ کی غلامی کرنے والے نظر آئے. ہمارا گھر بھی ایک گہوارہ رحمت بن جائے گا. ہمارے نبی نے دین کو آسان کر کے دیا میرے بھائی، دین کو آسان کر کے دیا. ہمارا دین مشکل نہیں ہے، رحمت ہے دین. کیا ہے ذرا بولو، ہمارا دین کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو. دیکھو ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کتنا آسان کر دیے میرے نبی دین کو. اس شخص کے واسطے ذرا غور کیجئے گا. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، مگر ایک شرط ہے. مگر ایک زور سے بولو، شرط ہے. ابھی یہ پاک علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیا شرط ہے بتا؟ تو کہنے لگا کہ میں صرف 2 وقت کی نماز پڑھوں گا مسلمان ہونے کے بعد. 5 وقت کی نہیں پڑھوں گا، صرف 2 وقت کی پڑھوں گا. تو سرکار کیا کیے؟ 5 وقت کی پڑھتا تو پڑھنے چل نہیں فرمائے. سرکار ایسا نہیں فرمائے. کہا 2 وقت کی پڑھنا چاہتا ہے؟ بولے ہاں 2 وقت کی. آجا آجا کلمہ تو پڑھ لے. کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. پوری زندگی وہ 2 نماز پڑھتے رہے. بولے میری پوری امت سے 5 وقت کا سوال ہوگا اور تیرے سے صرف 2 وقت کا سوال کیا جائے گا، کیونکہ آمنہ کے لال نے تجھ کو اجازت عطا فرما دی. سبحان اللہ. دین کو حضور کیا کیے؟ شدت کے ساتھ نہیں دیے، محبت کے ساتھ دیے. محبت کے ساتھ دیے. تو آپ اور ہم بھی دین کو محبت کے ساتھ لینا کریں گے انشاءاللہ. اس کے اندر سختی نہیں ہے. دیکھو کتنا آسان ہے میرا دین، صدقے جاؤں دین کے. آپ کھڑ کے نماز پڑھنا، اللہ اکبر. گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، کھڑنے میں پرابلم ہو رہی، نو پرابلم، بیٹھ کے نماز پڑھو. اب بیٹھتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کچھ ایسی بیماری آ گئی، ایسے علیل ہو گئے، شدید بخار ہے یا جسم میں کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ اب بیٹھنا بھی مشکل ہے، تو فرمایا نو پرابلم، لیٹ کے نماز پڑھو. دین کی آسانی کو دیکھیے آپ. بولے اب لیٹ کے نماز پڑھنے میں ہاتھ ہلانا مشکل ہے. ہاتھ ہلانا، لیٹا ہوا ہے خالی، اتنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سک رہا، ایسا بھی نہیں کر سک رہا، ایسا بھی نہیں کر سک رہا. نو پرابلم، نو پرابلم. کیا کریں؟ آنکھ سے اشارہ کر کے اب قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قاعدے میں ہے، تیری نماز ادا ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی آسانی دے دی ہے میرے بھائی سرکار. بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے. لیکن کوئی شخص ہے بیچارہ بوڑھا آدمی، ضعیف ہو گیا، 80 سال کا ہو گیا، گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، بیٹھا تو اٹھ نہیں سکتا، اٹھا تو بیٹھ نہیں سکتا، بہت ٹینشن میں ہے، بڑی مشکل سے ضرورت خانے تک آیا. تو فرمایا گیا کھڑے ہو کے کر لے، تجھے بیٹھ کے کرنے کا ثواب دے دیا جائے گا. بیماری کی وجہ سے. مطلب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہمارا دین آسان ہے. اس کو آپ اتنا بڑا ٹینشن، اتنا بڑا جھگڑالو مت بنا دو. آپ ہماری مسجدوں میں بھی میں دیکھا، بعض ہمارے مول صاحبہ بہت خطرناک ہے، وہ ڈینجر ہے. وہ یہاں نہیں ہے، یہاں کل دل دیکھیں گے گھر کے، یہاں نہیں، وہ دوسرے مول صاحبوں کی بات ہو رہی ہے. بہت ڈینجر ہے مول صاحب.
ہماری مسجد میں ہوا کیا، ایک لڑکا نماز کے لیے آیا، کالج کا بچہ ہے، 19-20 سال کا بچہ، آ کے وضو کرنے کے مسجد میں داخل ہوا، دستی سے ہاتھاں پوچھ لے رہا، آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ تو اقامت کا وقت ہو گیا، نماز جماعت کھڑی ہونے کا، مؤذن صاحب کھڑے ہو گئے، اقامت دینے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اقامت دے رہے۔ امام صاحب مصلی پہ بیٹھے ہوئے سامنے، امام صاحب پیچھے پلٹ کے دیکھے، وہ کالج کا لڑکا ٹھہر کے منہ پوچھ رہا، امام صاحب کی پھر گئی، امام صاحب بولے اقامت ہو رہی، کھڑ کو ڈر گیا، اماں اتنا ڈینجر پیس، یہ کیا قصہ ہے، ایسا کہیں کو میرے پیچھے پڑ گیا، ڈر گیا، سمجھ رہا ہی نہیں، حیبت میں خالی کیا ہو رہا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، انہیں بیچارہ کالج کا بچہ آیا نماز کو، مولانا اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کو تیار ہے، ڈر گیا، پھر انہیں بیٹھ رہا نہیں، حیبت میں ہے، مؤذن صاحب کو بولے اے تو خاموش بیٹھ، روک اقامت دو، اقامت رکا دیے، جا، انہوں مؤذن صاحب اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچ گئے، انہوں رکا دیا، بیٹھ بولے پھر، ارے کیا تو میرے بڑے بھائی میرے پیچھے کہیں پڑے ہوا ہے، میں آیا کبھی نہیں سو نماز کو، تو اتنا ہاتھوں کے پیچھے پڑ گیا میرے، صدر صاحب پیچھے سے آئے کے بولے بیٹے ادھر آؤ، بولے باہر بلا کے لے جا کے بولے بیٹا نماز میں حیا علی الصلاۃ پہ اٹھنا سنت ہے بیٹے، حیا علی الصلاۃ تک بیٹھ کے اقامت سننا سنت ہے بیٹا، حیا علی الصلاۃ تک بیٹھنا سنت، حیا علی الصلاۃ پہ اٹھنا سنت، ایسا وہ حولا پھر ایسا بول سکتا تھا نا میرے کو، بیٹھ بیٹھ بیٹھ، روڈی کے جیسا چیخا مار رہا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ڈاکو ہے گئے نہیں، امام ہے ڈاکو ہے، پھر آیا بیٹھا بیچارہ حی علی الصلاۃ پہ اٹھا، تو مطلب دین ہمارا محبت کے ساتھ ہے، ہمارے دین میں ایسے آوازہ نہیں ہے، دین کے اندر دین جو ہے ڈینجر لوگوں کا نہیں ہے، دین محبت کا نام ہے، اخوت کا نام ہے، پیار کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے، محبت کا نام ہے، معاف کرنے کا نام ہے، درگزر کرنے کا نام ہے، ایک دوسرے سے محبت شفقت کرنے کا نام ہے، بڑوں کی خدمت کرنے کا نام دین ہے، چھوٹوں سے پیار کرنے کا نام دین ہے، اللہ والوں کا ادب کرنے کا نام دین ہے، مصطفیٰ پر جان نثار کرنے کا نام دین ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا نام دین ہے۔ ارے ہم رحمت للعالمین کی امت ہے بھائی، ہمارے پاس ہندوؤں سے بھی نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے مذہب میں ہندو سے نفرت کرنے کی اجازت، ہندو سے محبت کرنے کا حکم ہے ہمارے پاس، ان سے محبت کرو، ان کو خرید کرو، انہیں اخلاق بتاؤ، اپنی تعلیمات سکھاؤ، اپنا کردار دکھاؤ، اپنے نبی کا اسوہ سناؤ، ارے تم ایسے بن جاؤ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے 1400 سال بعد پیدا ہونے والے فالوور کا یہ عالم ہے تو آمنہ کے لال کا عالم کیا تھا ہوگا۔ ہمارے پاس نفرت نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے پاس نفرت نہیں ہے، اور ہندوستان تو محبت کا مرکز ہے، دیکھتے نہیں آپ، ایک مسجد ہے، مسجد کے بازو مندر ہے، پھر مسجد کے ادھر بازو رائٹ سائڈ میں مندر، لیفٹ سائڈ میں چرچ، بیچ میں میاں بھائی، ہم لوگ ایسے ہیں میرے بھائی، ہمارے پاس نفرتیں نہیں ہے، ادھر سلام پھیرے ہم ادھر سلام پھیر رہے ہیں، اس کو توڑ دو اس کو توڑ دو، نعوذ باللہ، نہیں، ہمارے پاس توڑم تاڑی کی بات نہیں ہے، اخلاق دکھانے کی بات ہے، کردار دکھانے کی بات ہے۔ ارے مسلمانوں ذرا غور کرو، میرے سرکار غریب نواز ہندوستان کو تشریف لائے، کتنوں کو کلمہ پڑھائے؟ 25-50 کو پڑھائے، 200-400 کو پڑھائے، 1000-2000 کو پڑھائے، نہیں مسلمانوں، میرے غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، کتنے؟ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، مگر غریب نواز نے
تلوار دکھا کر کلمہ نہیں پڑھایا، ڈرا کے کلمہ نہیں پڑھایا، دھمکا کے کلمہ نہیں پڑھایا، ارے غریب نواز نے کلمہ پڑھایا، خدا کی قسم اپنے اخلاق دکھا کے کلمہ پڑھایا، اپنی محبت بتا کے کلمہ پڑھایا، اپنا نورانی چہرہ دکھا کے کلمہ پڑھایا۔ کیا اخلاق تھے ہوں گے میرے غریب نواز کے، جو غریب نواز کو دیکھا انہیں اپنا مذہب چھوڑ دیتا تھا، غریب نواز کا ہو جاتا تھا، غریب نواز کا مذہب اختیار کر لیتا تھا، جو مذہب کی تعلیم غریب نواز پہنچا رہے ایکسپٹ کر لیا۔ بات کیا تھی؟ اخلاق میرے غریب نواز کی وجہ سے۔ اخلاق پہ بات ایک اچھی بات سنا کے آگے بڑھے۔ بولو جی، ہمارے کو کتنا بھی بولو کچھ بھی ٹھسے مسئلہ ہوتا، وہی گھر میں جانا، گالیاں دینا، بچوں کو مارنا، بیگم کے اوپر پکار لینا، اماں کے ساتھ لڑنا، بابا کے ساتھ لڑنا، بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا۔ مسلمانوں کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کئی کو مسلط کرا معلوم، یہ ظالموں کو ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے بد اخلاقیوں کی وجہ سے، ہماری ضلالت کی وجہ سے، ہماری شریر مزاجی کی وجہ سے، ہماری گندی طبیعتوں کی وجہ سے اللہ نے آج ایسی قوم کو ہمارے اوپر مسلط کر کے رکھ دیا۔ آج یہ قوم ہماری ایک ایک ایکٹیویٹیز کے اوپر جو ہے زیادہ ہم کو جو ہے ستاتی ہے۔ میں کئی وقت غور کر کے دیکھتا ہوں، میرے سے سامنے ایئرپورٹ پہ میرے سے سامنے 3-4 جنے، انہیں جاتا جا کے انہیں چیکنگ کرواتا ایئرپورٹ پہ، تو وہ بیچارے ملٹری والے صاحب، آرمی والے مشین لے کے یوں کر کے چھوڑ ہوتا، پھر اس کے جا، تیسرا جا، اب اپن چوتھے لو مولانا، پھر آ رہا نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے سے، سائیڈوں میں پھر آ رہا، بازو پھر آ رہا، سامنے پھر آ رہا، پیچھے پھر آ رہا، نیچے پھر آ رہا، اوپر پھر آ رہا۔ مولانا اماں برک رے بابا، دھاتا درد ہو رہے بھائی۔ اس کے قصوروار ہم ہی ہیں۔ ہم مسلمانوں نے اپنے کردار کو اتنا غلط انداز میں پیش کیا کہ آج سامنے والا ہمارے اوپر بھروسہ کرنے تیار نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو عزت سے آؤ، عزت سے جاؤ رہے بولے تو جوتوں میں سونا چھپا کے لاتے، ہاں ٹوپی کے اندر جو ہے زیور چھپا کے لاتے، عجیب و غریب کاما کرتے ہم لوگ، اتنے نکلے ہوئے کاما کرتے، اتنے چچورے کاما کرتے، سامنے والا ہمارے اوپر بھروسہ کرنے تیار نہیں ہے۔ کئی وقت وہ تو بڑے کام آئے، ڈرگس وغیرہ یہ تو چھوڑ دو، چھوٹے چیزیں چھوٹے یہ ہمارے بچوں کے آستے۔ اب یہ چورستے پہ آپ پہنچے، ریڈ لائٹ آ گئی، ٹھہرنا نہیں ٹھہرنا؟ آپ کے گاؤں میں ہے ریڈ لائٹ چورستے پہ؟ نہیں ہے، چھوٹا گاؤں میں، بڑے میں جب لگاتے ہو، راجکوٹ لے لو، احمد آباد لے لو، پہنچے آپ، ریڈ لائٹ سگنل پہ دیکھیے، رکنا نہیں رکنا، بولو جی رکنا بھائی۔ آپ ایک معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا ایک فریضہ بنتا ہے کہ آپ قانون کو فالو کریں، رولز کو آپ ایکسپٹ کریں۔ اب ہمارا بچہ وہ لائٹ کو دیکھتا تھا، یہ ریس کرتے تھا، لائٹ کو دیکھتا تھا، دیکھتا 20 سیکنڈ ہو گیا ابھی تک نہیں کھلی، کٹ مار کے بھاگ جاتا تھا۔ پولیس والا کیا کرتا، اس کا نمبر دیکھ کے دوسرے شہر کا اس کو جو ہے چورستے والے کو کال کر کے بولتا ایک آرا پٹھا پکڑ لے، اس کو پکڑ دے، پکڑ کے نام پوچھے کیا نام ہے، بولے محمد جاوید۔ اماں بدنام کر دیا رے نام تو مسلمان کا، نہیں کرنا میرے بھائی، اپن مسلمان ہیں، مسلمان کی شان بڑی اونچی ہے، مسلمان کرمنل نہیں ہوتا،
مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا، مسلمان قاتل نہیں ہوتا، مسلمان ظالم نہیں ہوتا، مسلمان ظلم کا نام نہیں ہے، مسلمان قتل کا نام نہیں ہے، مسلمان جھگڑے کا نام نہیں ہے، مسلمان ٹیررزم کا نام نہیں ہے، مسلمان ظلم کا نام نہیں ہے، مسلمان عداوت کا نام نہیں ہے، مسلمان دشمنی کا نام نہیں ہے، مسلمان محبت کا نام ہے، مسلمان اخوت کا نام ہے، مسلمان پیار کا نام ہے، مسلمان ہمدردی کا نام ہے، مسلمان انسانیت کا نام ہے، مسلمان بھائی چارگی کا نام ہے، درگزر کرنے کا نام مسلمان۔ ایکسپٹ کرو میرے بھائی، یہ چیزوں کو قبول کرو، یہ اسلام ہے، اسلام۔ ہم کو سب مل گیا جی، بغیر دعا کرے کے، بغیر پوچھے کے، بغیر منت کرے کے، بغیر آرزو کرے کے اللہ ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا۔ گاڈ گفٹ ہے، پھوگٹ میں اسلام مل گیا ہمارے کو، without any cost اسلام ہم کو مل گیا۔ گجراتیوں، پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اسلام لینے کے واسطے، پھوگٹ میں مل گیا، فی سبیل اللہ۔ اب کرنا کیا ہے؟ جو نعمت مل گئی اس کی قدر کرنا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا رویہ اختیار کرنا ہے۔ ارے ایسے بننا ہے، ایسے بننا ہے، ایسے بننا ہے کہ جب تم راستے میں چلو تو تمہیں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ دیکھو دیکھو فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کی بہن، فلاں کی بیوی، فلاں کی ماں، فلاں کا باپ آ رہا ہے۔ دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ تھوڑا اور لگا دے یار، آئے ہو تو آج ایک محبت کا سبق لے کے جاؤ میرے بھائی، پیار کا سبق لے کر جاؤ۔ گھر کو جاؤ، لڑنے والے مت بنو، جاہل مت بنو، مارنے توڑنے والے مت بنو، محبت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد کون کون جھگڑا کریں گا جلدی ہاتھ اٹھاؤ۔ کبھی نہیں کریں گے؟ تم لوگ تو شریف لوگ ہیں، تم لوگ نہیں کرتے، ہمارے لیڈیز کرتے۔ بھائی ہمارے لیڈیز کو جب تک شوہر کو جواب نہیں دی اس کی آتما کو ٹھنڈک نہیں پڑتی، جب تک شوہر کو برا نہیں بولی، آنٹلی نہیں کہاں گیا تھا عورت کے پیڑے صبح سے کہاں پھر کے آیا، کتنا کھانا لایا، جب تک ہماری گجرات کی عورت پوچھی نہیں اس کو کھانا ہضم ہوتا نہیں۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ دیکھیں کتنے لوگ بیچارے تڑپے ہوئے ہیں یہاں پر، ظلم زیادتی کا شکار ہو کے بیٹھے ہوئے، مفلس ہے تم لوگ، بیچارے ہیں تم لوگ، مجبور ہے تم لوگ۔ اللہ تعالیٰ جس کو کہیں پر بھی مار نہیں کھلایا اس کو جورو سے مار کھلا دے رہا ہے۔ ہمارے بھائی نا ابھی بہت خطرناک ہے۔ اب میں ان لوگوں کو اگر ایک بات ایسی بولتا ہوں، ان لوگ بولتے اب بلائے نقشبندی صاحب کو، دوبارہ نہیں بلانا بولتے لوگ۔ بولو ایک بات بولتا ہوں، ان لوگ میرے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو بھائی، آج اللہ ہمت پہ آگا بول دو، آج دیکھ نہیں ہے، بہت برداشت کر لیا اب تک، آج بول دو حضرت بول۔ اتنے میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، یہاں اتنے بیٹھے ہوئے، وہ ادھر کونے میں بیٹھے، ادھر کونے میں بیٹھے، جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا عورتیں۔ مگر میں غور کر کے دیکھ رہا ہوں ایک بھی عورت برقع پہن کے بیٹھی ہوئی نہیں ہے۔ انہوں جتنے گنہگار ہیں یہ مسئلے میں، اس سے بڑے گنہگار تم ہیں جو اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو برقع نہیں پہنائے۔ قرآن پاک ہے، قرآن برقعے کا حکم جیسے نماز ہے نا، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، جیسے نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم قرآن میں ہے،
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جیسے حج و عمرے کا حکم قرآن میں ہے، ماں باپ کے ادب کا حکم قرآن میں ہے. اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا، سود مت کھاؤ، حکم قرآن میں ہے. اسی طرح اب سنو میری بہنوں، کان کھول کے سن لو میری بچیوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اللہ اکبر، کس سے؟ اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیٹیوں سے. کس سے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سے، سیدہ زینب سے، سیدہ رقیہ سے، سیدہ کلثوم سے. اور اے میرے نبی ایمان والوں کی عورتوں سے. یہ سب جتنے بیٹھی ہوئی ہیں ابھی ایمان والوں کی عورتیں، حبیب ان سب سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، میرے مصطفیٰ اپنی ایمان والی عورتوں سے، صحابہ کی بیویوں سے، بیٹیوں سے، بچوں سے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ اپنے گھر کے باہر نکلے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک مکمل طور پر حجاب کر کے برقع پہن کے نکلے. برقعے کا حکم، جلاب کا حکم قرآن میں. مگر آپ پلانے تیار نہیں اپنی بیٹیوں کو. دیکھ لینا چورستے پہ ٹھہر کے، واہ آج وہ امجد بھائی کی بیٹی ماشاءاللہ لال کلر کے کپڑے پہنی بھائی، ارے لال کلر پہ کیا کالی دونی ڈالی استاد، کیا اوڑھنی دکھ رہی کالی اوڑھنی، ارے میاں ماشاءاللہ وہ کان میں بالا بھی ہے میاں اس کے، ارے گلے میں لچھا بھی ہے. استغفر اللہ. آپ برا نہیں ماننا میری بات کا، جو سامنے والے کی نظر دیکھتی میں خالی خلاصہ کر رہا ہوں اس کا. ارے میاں آج کیا چپل پہنی میاں نے، بہت زبردست چپل پہن کے نکلی آج. برقع پہن لیں گے تو کان کے بالیاں بھی چھپ جائیں گے، ناک کی نک چھپ جائے گی، چہرے کا پاؤڈر بھی چھپ جائے گا، ہونٹوں کی لپسٹک بھی چھپ جائے گی، بدن کے کپڑے بھی چھپ جائیں گے، ہاتھوں کی چوڑیاں بھی چھپ جائیں گی، گلے کا سونا بھی چھپ جائے گا، پیروں کی مہندی بھی چھپ جائے گی، ساری کی ساری عورت حجاب میں آ جائے گی. کوئی بھیڑیا گندی نظر ڈالنا چاہے گا، برقعے کی برکت سے میری بہن بیٹیوں پر گندی نظر نہیں ڈال سکے گا. برقع عورت کو حفاظت عطا کرتا ہے، برقع عورت کو عزت دلاتا ہے، برقع عورت کو دشمن کی، ظالم کی گندی نظر سے بچا لیتا ہے، برقع عورت کو بھیڑیوں کے شکار ہونے سے بچا لیتا ہے. امریکہ میں ایک بہت بڑا باکسر گزرا. میری بہنوں سنو تم لوگ، برقع پہنتے جی اماں، اماں گھور کے دیکھ رہی تھی، جانتے میں نے پوچھتا پڑتا برقع پہنتے کا گھور کے دیکھ رہے تھا. عورتوں درگاہوں میں دیکھتی، دیکھو وہ پیروں میں زنجیریں ڈال کے رکھتے ہیں، ایسا دیکھتی نہیں انہیں، ویسا دیکھ رہے ہم کو. اور جب سے اچھی تقریر کر رہے تھے نا، ہمارے اوپر حملہ، دیکھ لیں گے جاتے وقت ان کو، ایسا بول رہے عورتیں. امریکہ کا ایک بہت بڑا باکسر گزرا، ورلڈ لیول کا، انتہائی فیمس پرسنالٹی، محمد علی، عرفیت میں کیلے کہا جاتا تھا، محمد علی کیلے. پہلے وہ نان مسلم تھے، بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو جب مسلمان ہوئے تو ساتھ میں ان کی بیوی، ان کی بیٹیاں بھی مسلمان ہو گئی. تو یونیورسٹی میں بچیاں جب پڑھنے جاتی تھی تو بغیر برقعے کے جاتی تھی، کیونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی. جب مسلمان ہو گئی تو برقع پہننا شروع کر دی. آگے چل کے وہ لیکچرر بھی بن گئی کالج میں.
تو ایز اے ٹیچر، ایز اے لیکچرر جب وہ برقع پہن کے جانے لگی تو ان کی جو بچیاں تھیں، ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے، ان بچیوں سے سوال کرنے لگے، میم آپ یہ برقع پہن کے کیوں آتی ہیں، یہ آخر برقعے میں ہے کیا؟ ایک سے الگ اسکرٹس ہے ہمارے پاس، ایک سے الگ جینس ہے، ٹی شرٹ ہے، لیڈی ویئر ہے، آپ وہ سب چھوڑ کے یہ برقع پہن کے آتی ہے، بات کیا ہے؟ تو محمد علی کیلے کی بیٹیاں کیونکہ ابھی نئے نئے تھے اسلام میں اور ان کو اتنی نالج نہیں تھی برقع کیوں پہنتے ہیں، تو انہوں نے جواب نہیں دیا. بولے بیٹو کل اس کا جواب تمہیں کل دیا جائے گا. آ گئی واپس کالج سے، آ کر اپنے باپ سے پوچھی محمد علی کیلے سے، بولے بابا یہ برقع کیوں پہناتے ہیں، برقع آخر کیوں پہنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کالج میں اسٹوڈنٹ سوال کر رہے ہیں، سمجھانا ہے، کیا سمجھاؤ؟ تو محمد علی کیلے نے ایک بڑی بات کہی صاحب، عالموں کے دلوں پہ چڑھ گئی وہ بات، پوری دنیا میں مشہور ہوئی وہ بات، بڑے بڑے میگزینز میں اس کا یہ کلام چھپا تھا. کیا کہا محمد علی کیلے نے معلوم؟ کہا بیٹی تم چپل پہنتی ہو؟ بولے ہاں پہنتی ہوں. قیمتی ہوتی ہے؟ بولے ہاں قیمتی ہوتی ہے. کہاں رکھتی ہو؟ بولے دروازے کے باہر. چپل قیمتی ہے مگر پیر میں پہنے جانے والی چیز ہے تو باہر دروازے کے باہر رکھا ہے. کپڑے قیمتی ہے، اتارتے ہیں دھو کے باہر سکھایا جاتا ہے. لیکن بیٹی تم ہیرا پہنتی ہو، اتار کر باہر نہیں ٹنگایا جاتا. سونا پہنتی ہو، دروازے کے باہر نہیں لگایا جاتا. بیٹی یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ سونا، یہ چاندی پہننے کی اتنی دیر پہنا جاتا ہے، بعد میں اس کو نکال کر تجوری میں رکھا جاتا ہے. بیٹی ہیرے کا مقام الگ ہے، چپل کا مقام الگ ہے، جواہرات کا مقام الگ ہے، کپڑوں کا مقام الگ ہے. اور اللہ نے عورت کو چپل کا درجہ نہیں دیا، ہیرے کا درجہ دیا. اسی لیے عورت کو جوتی سمجھ کر بغیر برقعے کے نہیں پھرایا جاتا، اسے برقعے کی تجوری میں رکھا جاتا ہے تاکہ کسی چور کی نظر اس پہ نہ پڑ سکے. یہ ہے عورت کا مقام اسلام کے اندر. عورت اللہ کی نظر میں ایک ہیرا ہے، ہیرا ایک جواہر ہے عورت اللہ کی نظر میں. اس لیے اللہ نے کیا کیا، برقعے کی تجوری میں عورت کو چھپا دیا تاکہ کسی چور کی نظر اس پہ نہ پڑ سکے. سبحان اللہ. پہنائیں گے برقعہ؟ میرے کو بولو، میں حیدرآباد سے بھیجتا ہوں. اتنے ملتے حیدرآباد میں، اتنے ملتے. حیدرآباد میں کوئی بچی بغیر برقعے کے گئی تو اس کو غلط نظر سے دیکھتے، ارے نکلے بھی ہے ایسا بولتے ہیں. اگر وہ حیدرآباد والے یہاں آ گئے تو باڈی میں کود کے مر جاتے ہیں لوگ. ہمارے پاس 100 عورتیں اگر نکلے تو اس میں ایک یا 2 عورت رہتی بغیر برقعے کے. یہاں 500 بیٹھے بھی تو ایک بھی نہیں ہے برقعے کے. اس کا مطلب تم لوگوں نے لیڈیز کی اہمیت نہیں ہے. اور ایک بات بولو موڈ میں ہے نا؟ سبحان اللہ. ایک آدمی رستے سے جا رہا، دین سمجھا رہا ہوں، اسلام. ایک آدمی رستے سے جا رہا، ایک عورت کو دیکھا، دیکھ کے سوچنا با کیا گوری ہے استاد، ارے کیا اچھی ہے بھائی، ہائٹ بھی اچھی ہے، کپڑے بھی اچھے ہیں، صورت شکل بھی اچھی ہے. ایسا بد نگاہی کر کے سوچنے لگا. اور آپ دیکھو بھائی اب یہ گاڑی ہے، اب برا نہیں ماننا، دیکھو گاڑی دیکھو، گاڑی دیکھو، دیکھیے اچھی ہے خراب ہے؟ کتنی دیر لگے آپ کو اچھی ہے بلکہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے؟ 12 گھنٹے، 1 گھنٹہ. سیکنڈ کے 20ویں حصے میں آپ ڈیسائیڈ کریں گاڑی اچھی ہے یا خراب ہے. عورت پہ بھی بد نگاہی کرنے کے لیے کوئی 12 گھنٹے نہیں لگتے، سیکنڈ کے 20ویں حصے میں بد نگاہی. اللہ اکبر. سیکنڈ کے 20ویں حصے میں ہوتی بد نگاہی. ایک نظر میں انہیں پورا کام کر دیتا اس کا عورت کا.
ہماری بیٹیوں کا اندازہ ہی نہیں ہے اس کا. ہماری بیٹیاں سمجھ رہے ہیں کچھ دن تھا کوئی دیکھ لیتے کہا تھا کچھ دن ایسا سوچ رہے نعوذ باللہ من ذالک. ایسا نہیں ہے میری بہنوں. تم نہیں سمجھتے یہ انسان کی نظر کتنی خطرناک ہوتی ہے. تو ہوا کیا، راستے سے جا رہی تھی، آدمی نے بدنگاہی کی. تو روایت میں آتا ہے وہ بدنگاہی کرنے والے کو 40 سال دوزخ میں جلایا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنے سال؟ زور سے بولو ذرا. عورت کو غلط نظر سے دیکھنے والے کو، گندی نظر سے دیکھ، ارے انہیں کتنی گوری ہے، ارے اس کی ہائٹ اچھی ہے، اس کی صورت اچھی ہے، شکل اچھی ہے، ارے کپڑے اچھے پہن کے، ارے مہندی بھی لگا لے کے، ایسی بدنگاہی جو کرے گا 40 سال دوزخ میں جلایا جائے گا. 40 سال. اور پھر آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے بدنگاہی کرنے والے مرد کو کتنے سال؟ 40 سال. اور جو عورت کو دیکھ کے انہیں بدنگاہی کرا وہ عورت کو 70 سال دوزخ میں جلایا جائے گا. اللہ اکبر. پوچھا گیا بھائی بدنگاہی کر رہا مرد، اس کو 40 سال بعد سمجھ میں آئی، وہ عورت تو نیچے منڈی ڈال کے جا رہی تھی، اس نے تو اس کو نہیں دیکھا، مگر اس عورت کو 70 سال دوزخ میں کیوں جلایا جائے گا؟ تو جواب ملا اس لیے جلایا جائے گا کیونکہ اگر وہ عورت برقع پہن لیتی تو یہ مرد بدنگاہی نہیں کر سکتا تھا. اس نے برقع نہ پہنا، اس نے حجاب نہ کیا، اس نے پردہ نہ کیا، اپنے آپ کو سنوار کے خوبصورت بنا کے غیر مردوں کے سامنے نکالا. اس کی وجہ سے وہ مرد اس کو بدنگاہی کرنے پر مجبور ہوا. اس لیے مرد کو 40 سال اور بن کے سنور کے خوبصورت ہو کر نکلنے والی عورت کو 70 سال دوزخ میں جلایا جائے. اللہ اکبر. اتنا بڑا گناہ ہے بغیر برقعے کے، بغیر حجاب کے گھروں کے باہر نکلنا. خدا کا میرے پیارے بھائیوں، پردے کا اہتمام کرو. اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی امی جان کو، اپنی بہن کو پردہ کراؤ، برقع پہناؤ. لاؤ یہ سسٹم ختم کرو یہ گندے کام گاؤں کے اندر. آپ بولیں گے گاؤں والوں میں چلتا، گاؤں والوں کو جنت میں جانا نہیں ہے. بولو جی، گاؤں والے جنت میں جانا نہیں چاہ رہے؟ کیا گاؤں والوں کو رسول اللہ کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ میری گاؤں کی بہنیں بروز محشر کیا سیدہ فاطمہ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے؟ کیا یہ میری بہنیں سیدہ فاطمہ کی باندی بن کر کیا جنت میں داخل ہونا نہیں چاہتی ہے؟ اگر چاہتی ہے تو پھر آج ان کو تم گاؤں کے رہو، تم امریکہ کے رہو، تم سعودی کے رہو، تم انڈیا کے رہو، تم لندن کے رہو، قانون تو پوری امت کے لیے ایک ہی ہے. چاہے عورت غریب ہو، چاہے عورت امیر ہو، چاہے عورت گڈی ہو، چاہے عورت لامبی ہو، چاہے عورت گوری ہو، چاہے عورت کالی ہو، چاہے عورت دبلی ہو، چاہے عورت موٹی ہو، پردہ تو کرنا ہی کرنا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے، یہ اسلام کا نظام ہے. پردے کے بغیر عورت کا گزارا نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم نہیں ہو سکتا. صحابیات جب پردے کا حکم آیا تو آمنہ کے لال نے عورتوں کے بیچ میں اپنے بیچ میں پردہ کھینچ دیا. ساری کائنات کا آقا ہو کر جب پردہ کھینچتا ہے، تمہاری میری کیا اوقات ہے میرے بھائی جو اپنی بیٹیوں کو ہم برقع نہیں پہناتے؟ کیا اوقات ہے ہماری جو ہماری بہنوں کو ہم پردہ نہیں کرواتے؟ آپ بولیں گے مولانا آپ کو تو معلوم ہی چھنا عورتیں کتنے ڈینجر رہتے. سنتے چ نہیں مولانا، کتنا بھی بول لو پردے کے بارے میں نہیں سنتے. تو پھر آؤ میں آپ کو ایک ترکیب سکھاتا ہوں برقع پہنانے کی. عمل کرتے ہیں؟ بولو جی جینٹس تم لوگا کرنا، تم لوگا عمل کرے تو تم لوگا کرتے، تم کوشش کرے تو انہوں پہنتے. کریں گے انشاءاللہ. کل سے قانون لاگو کر دو گھر میں، اگر آپ باہر جاتے وقت برقع پہن کے جائیں گے تو میں آپ کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا. ایک رول پاس کر دو گھر میں، قصہ ختم.
بیگم آپ دوپہر میں باہر گئے تھے، برقع نہیں پہنے تھے، لہٰذا میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا۔ بہت بدماش بیوی رہی تو بولتی نک کو کھاؤ، اپنے کو کیا جا رہا۔ شریف رہی تو نہیں بولتی ایسا، شریف رہی تو ایسا، ذرا بدماش رہی تو بولتی نک کو کھاؤ، ہمارا کیا ہونے کا ہے، ہمارے پیٹ میں جل رہا کیا تمہارے پیٹ میں جلتا۔ پھر تم شام میں بھی کھانا مت کھاؤ۔ تھوڑا بیگم کو دھکا لگتا، ارے صحیح بھی ضد پہ چاہ گیا یہ آدمی، دوپہر میں بولی تو لائٹ لے لی، شام میں بھی نہیں کھا رہا۔ اور ذرا بدماش رہی تو شام میں بھی لائٹ لے لیتی۔ ایک دن بھوکے رہ جاؤ، کوئی مرتے نہیں، بھوکے رہے تو کوئی مرا نہیں، اب تک کوئی مرتا بھی نہیں بھوکے رہے۔ دوسرے دن بیگم پھر ناشتہ بنا کے نکالتی، چلو آج ہی کھانا، تو پہلے 2 ٹائم سے نہیں کھایا ہو۔ نہیں بیگم، آپ برقع پہنتے بول کے قسم کھائے تو میں کھانا کھاتا ہوں۔ آپ کا 3 ٹائم کا کھانا ایک عورت کو جنتی بنا دیتا، ایک عورت کو پردے دار بنا دیتا، ایک عورت کو نیک بنا دیتا۔ اللہ اللہ، کریں گے کوشش؟ کرو میرے بھائی، خالی اپنے لیے کب تک زندگیاں گزاریں گے؟ ذرا سوچو۔ کیوں سوچو؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا رب کہہ رہا ہے، قرآن پاک ہے، رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ رب فرماتا ہے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ دوزخ کی آگ سے۔ خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ یہ عورتوں کو سدھارنا، ان کو نیک بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر لازم ہے۔ آپ مومن ہیں، آپ مومن ایمان والے، ایمان والوں میں کافروں میں فرق ہوتا ہے، ایمان والوں میں غیر مومن میں فرق ہوتا ہے۔ ایمان والا غیروں کی طرح نہیں ہوتا، ایمان والا سب کے لیے رہبر بن کر آیا ہے، رہبر بن کر آیا ہے سب کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے، کریں گے۔ کون کون لائٹ لیں گے ذرا ہاتھ اٹھا؟ ارے واہ، کوئی بھی لائٹ نہیں لیتے ہیں، آپ لیتے ہیں؟ سب ڈارک لیں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ، پکا وعدہ؟ میں ڈر ڈر کے آیا، یہ بچہ لے کے آ رہا، گاڑی بھگا رہا۔ ارے بولا کہاں لے کے جا رہا؟ ارے بھائی اندر ہی چندر، اندر ہی چندر، اندر ہی چندر۔ آپ یقین نہیں مانیں گے، کل رات میں 2 بجے سفر شروع ہوا میرا، تو میں اب جا کے 10 بجے پہنچا آپ کا، حالانکہ پھر میں فلائٹ سے جا رہا ہوں بیچارہ، ہندوستان کے وہ کونے میں تھا، میں یہ کونے میں پکڑ کے کھینچ کے کڈنیپ کر کے لائے میرے کو لگا۔ ارے میں بولا نہیں ہوتا رے بڑے بھائی، میں نہیں آ سکتا رے بھائی، بہت دور ہے رے بڑے بھائی، چھوڑ دے رے بڑے بھائی۔ نہیں، ہاں کہاں چھوڑتا ہوں، چلاتا ہوں آپ کو، پکڑ کے لایا بیچارہ، دماغ خراب کر دیا پورا میرا۔ ارے نکو رے بڑے بھائی، بہت دور ہے رے بھائی، وہ ہندوستان کا آخری کونا، میں یہ کونے میں، تو وہ کونے میں، میں یہاں سے کودے تو سیدھا پاکستان میں گرتے جا کے۔ نکو رے بڑے بھائی، سن میری بات، نہیں ہو سکتا، نہیں حضرت آنا۔ اب پھر یہاں سے میں نکلوں گا، اب سفر شروع ہوں گا میرا 1-2 گھنٹے کے بعد، پھر میں اپنے حیدرآباد اپنے گھر کو پہنچوں گا کل مغرب میں، عشاء میں کا۔ اتنا لمبا سفر، 2 گھنٹے کی تقریر کرنے کا کئی کوئی تکلیف دینا رہے میرے بڑے بھائی، رحم کر میرے اوپر، چھوڑ دے رہے بڑے بھائی۔ میں کوئی 15 دن میں 8 دن میں تقریر کرنے والا مولانا نہیں ہوتا، ڈیلی تقریر کرتا ہوں رے بڑے بھائی، چھوڑ بھائی، آنا ہی چاہنا، آنا ہی چاہنا، آنا ہی چاہنا، لایا ہے۔ اب اتنی دور آئے سکتے کو، میرے کو ایک امید بن رہی کہ آپ میری بات سن کے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کرنا نہیں بھائی، کرنا نہیں۔ ایک بات آپ کے لیے بولوں، ذرا آپ لیڈیز کو چھوڑ دیں گے، جان دو بہت زیادہ ہوگا تو اٹھ کے چل جاتے لوگ غصے میں، پھر نہیں سنبھال سکتے اپن لیڈیز۔ ایک آپ کے اوپر ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس ایک ہسبینڈ وائف دونوں آئے، آ کے بولے سرکار آپ ہم دونوں کی طلاق کرا دیجئے، بولے
ارے باپ رے باپ. پیر صاحب بولے ارے اتنا ڈینجر کہیں کو میاں, کہیں کو لڑ لے کے مر جا رہے ہیں تم لوگ, کہیں کو طلاق کی بات آ گئی. کتنے بچے ہیں تمہارے؟ 2 بچے صاحب. ارے 2 بچے رہنے کے بعد طلاق کی بات کیوں آ گئی؟ کتنے سال ہوا شادیوں کے؟ 8 سال ہوا صاحب. پھر اب طلاق کی بات کیوں؟ شوہر بولتا صاحب یہ اتنی جاہل عورت ہے, میرے کو خالی جوابہ دیتے رہتی, میرے خلاف جاتے رہتی, میرے پیچھے پکارتے رہتی, برتنا پٹکتی, گھر میں گھوڑا اتھل کر دیتی. پھر بچی کو پوچھے کیا اماں انہیں طلاق پوچھ رہا, تو کیا بولتی؟ میرے کو بھی نہیں رہنا یہ شیطان کے ساتھ, طلاق دلا دو میرے کو. تو کہیں کو ایسا, ارے حضرت باہر کام سے آتے کی گھر میں پکارتا, چیخا مارتا, کبھی لکڑی لے کے مارتا, کبھی بیلٹ لے کے مارتا, یہ دلندر کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. حضرت قبلہ دونوں کو دیکھے, دونوں ایک سے بڑھ کے ایک جاہلان دکھ رہے. تو پیر صاحب کیا کرے, بولے بیٹی تو ایک کام کر, تو ذرا باہر جا. بولے عورت کو بھیج دیے باہر. وہ مرد کو بٹھائے, شوہر کو بٹھا کے بولے ارے میاں ایک دیوانے, عورت جو ہے ناقص العقل ہوتی, اس کی عقل چھوڑی رہتی اس کو. ہاں عورت کو عقل تھوڑی رہتی, مانو او جی خوش ہو جاؤ. آگ اس میں بھی گھر کے دیکھ رہے کہ تم لوگ, عورت کو چھوٹی رہتی عقل. اتنی رہتی عورت کو عقل, مرد میں کو اتنی رہتی عورت کی, 30 رہتی عقل, چھوٹی عقل رہتی عورت کی, چنی میں نہیں. بولے میاں عورت ناقص العقل ہے. عورت اگر کبھی پکار لی, غصہ کر لی, بمڑیاں مار لی, دیوانے باتیں کری تو خاموش ہو جانا. رہے دیوانی ہے بول کے خاموش ہو جانا. انہیں پکاری تو اس کے پیچھے پکارتا, پھر انہیں 2 پکارتی, پھر 2 پکارتا, پھر انہیں 4 پکارتی, پھر تو 4 پکارا, تو وہ گھر جا کے بھیڑواڑا بن جاتا, خبرستان بن جاتا ہو, جھگڑے کا اڈا بن جاتا ہو. میں پکار ایسا عورت کے پیچھے, خاموش بیٹھ جا, دیوانی ہے سمجھ کے خاموش بیٹھ. بولے حضرت وہ برتنا پھوڑ دیتی جا کے. بولے جاہل رہتی ہے عورت, پڑھی لکھی نہیں رہتی نا, جاہل رہتی, ایسی چیز لیے جاہل کاما کرتی. تو ایک کام کر, تو میرے کو یہ بتا تیری شادی ہو کے کتنے سال ہو؟ بولے 8 سال ہوئے. تو بولے 8 سال میں اپنی بیگم کی تعریف کتنے وقت کرا پوچھے. تو انہیں یوں سوچا, نہیں کرا حضرت. کئی کو کریں گا تیرے کو ہیرونیاں ہونا تعریف کرنے کا واسطے. تو فلمہ دیکھتا, ہیرونیوں کی تعریفاں کرتا, اپنی بیگم کی تعریف تو کبھی کرا ہی نہیں. تو بولے آج کے بعد یہ سبق یاد رکھ لے, تیری بیگم کا کوئی بھی کام اچھا دکھا, کچھ بھی حرکت اچھی دکھی, کوئی بھی اس کا عمل اچھا دکھا, اس کی تعریف کر. کیا بولے اس کی؟ ذرا زور سے بولو, ارے اور ذرا زور سے بولو جی. ہاں یہ نہیں آتا مسلمانوں کو, باہر والوں کی تعریفاں کرتے میاں بھائی, گھر میں بیگم مردہ نکال دے تم تیرا. بولے حضرت قبلہ بولے تعریف کر اپنی بیگم کی. جی اچھی بات ہے. پھر دوسرا کیا بولے, اور ایک نصیحت کرے. بولے کہ اگر عورت جو ہے جہالت کی وجہ سے پکار لے رہی, غصہ کر لے رہی, برتن پٹک لے رہی, خاموش ہو جا, برداشت کر اس. تھوڑی دیر پکار لے کے خاموش پڑ جاتی, نہیں ٹھنڈے پڑ جاتی, الما ٹھنڈا پڑے سے, الما ٹھنڈے پڑتے نہیں, بس ٹھنڈا پڑ جاتی ہے, تو خاموش بیٹھ. بولے پکار مت اس کے پیچھے, انہیں پکاری تو تو مت پکار, پکار لے رہی تو چھوڑ دے اس کو, ہولی ہے انہیں دیوانی ہے, چھوڑ دے. جی اچھی بات. 2 چیزیں نصیحت کرے, صبر کر, برداشت کر, اور جو ہے اس کو تعریف کر. 2 نصیحتیں کر کے چھوڑ دیا. بولے جاؤ 3 مہینے زندگی گزارو, اس کے بعد آنا, دیکھیں گے. بولے بعد میں طلاق کرانے کا. شوہر کو بھیج دیا, بچی کو بلایا, بیوی کو بلا کے بولے اماں تو ایسا کیسا کرتی. شوہر کو جواب دیتی نالائق. بولے حضرت کیا کروں, آتا گھر میں پکارتا کہ اماں باہر روڈوں پہ کام کرتا, دھوپ میں, سردی میں, بارش میں کرتا, 4 لوگ آتے, کام کراتے, اچھا کرا نہیں کرا, پکار لیتے, غصے میں رہتا. آتا تیرا شوہر ایسے کو کھلا رہا, تیرے کو پال رہا, تیرے بچوں کو کما کے لا کے دے رہا, تیرے کو اچھے کپڑے پہنا رہا, تیرے لیے روزی رزق کا سبب بنے ہوا ہے. تو اگر اس کے پیچھے اگر ایسا پکاریں گی تو پھر اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اگر غصے میں آ کر شوہر ہونے کے ناطے پکار لیتا تو خاموش بیٹھ جا, صبر کر, اس کو برداشت کر. بولے جی اچھی بات ہے حضرت, برداشت کرتا. اور ایک بات سن, چاہے تیری گردن کٹ جائے, کبھی پلٹ کے جواب نہیں دینا. بولے
کیا بولے دوسری نصیحت؟ کبھی شوہر کو پلٹ کے جواب، ذرا زور سے بولو، جواب نہیں دینا. بولے شوہر کو پلٹ کے جواب نہیں دینا. یہ عورتیں مر رہے، وہ حضرت ان کو بولے تھے، ہم کو بولے کیا؟ ہم لوگ تو دیتے جواب بول رہے نا. عورت کبھی شوہر کو جواب نہیں دینا. تو ہوا کیا؟ حضرت اس کو بھی نصیحت کرے، بولے اپنے شوہر کو برداشت کر اور جواب نہیں دینا. دو نصیحتیں کرے. بولے جاؤ 3 مہینے رہو ساتھ میں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے اگر تم لوگوں کی نہیں جمی تو طلاق کرا دیں گے. اب پیر کی بات کی، پیر کا احترام تھا. بولے اچھی بات ہے سرکار، بول کے کیا کرے، دونوں مل کے چلے گئے گھر کو چلے گئے. جا کے زندگی گزار رہے. دوسرے دن کیا ہوا، انہیں کھانا کھانے کو لنچ ٹائم پہ گھر کو آیا. اتفاق سے بیگم ذرا اچھے کپڑے پہن کے تھے تو یاد آیا حضرت بولے تعریف کرنا بول کے. تو کیا دکھ رہے بیگم، آ جا، بہت زبردست دکھ رہے بیگم، ماشاءاللہ بہت اچھے دکھ رہے، آ جا. انہیں بولے شیطان سدھر گیا. ارے انہیں کبھی زندگی میں میری تعریف نہیں کرا، آج میرے کو اچھے دکھ رہے بول کے تعریف کر رہا ہے. اب تعریف کرے تو عورت زمین پہ نہیں رہتی، یہ بات یاد رکھو. سبحان اللہ بولا. تعریف کرے تو عورت زمین پہ، آسمان پہ رہتی. اور آپ لوگ اس کو آسمان پہ رکھو، زمین پہ لکو اتارو تو زندگی اپنی مست چلتی. آسمان پہ رہنے دو اس کو. تو عورت جو ہے تعریف کرے تو آسمان پہ رہتی. اب وہ خوش دال کے کھلا رہی. ارے کھاؤنا چاہیے بچائے، تم ذرا دال لو، یہ لو، یہ بھی دال لو، تلے ہوا گوشت ہے، انڈا تل کے لا رہی، دال بھی کھلا رہی. انہیں بولا انہیں بھی سدھر گئی. بات سمجھ گئے؟ حضرت کا نسخہ دوسرے ہی دن سے کام کرنا شروع کر دیا. اب انہیں ایسی چل رہا، خلوص محبت، میٹھے میٹھے پیارے پیارے باتیں چل رہے. 4 دن کا دن ہے، پھر کیا آئی اس کی، پھر گئی اس کی، باہر سے آیا پھر کیا، ہونٹ لیا، خود غصہ کر رہا، تھوڑ کر رہا، جہالت کر رہا گھر میں آیا. مگر حضرت کو عورت کو بولے تھے جواب نہیں دینا، خاموش بیٹھ گئی. پکار لیتے دیوانہ کتنی پکارتا خاموش بیٹھ گئی. ابھی نے غور کر رہا، ارے چولہے میں گئی، ابھی نے برتن پٹکتی، آواز ہی نہیں آ رہی، برتن پٹکنے. پریشان ہوگا، کیا ہوا بیگم آپ برتن نہیں پٹکے؟ نہیں، میرے کو حضرت بولے جواب نہیں دینا، بولے برداشت کرو، بولے میں تیرے کو برداشت کر لوں. تو انہیں بولا کیا اچھے اخلاق ہے بیگم آپ کے، تعریفہ شروع کر دیا. پھر خلوص محبت. اب 3 مہینے کے بعد حضرت آؤ بولے نہیں، 6 مہینے ہو گئے، گئیچ نہیں. حضرت قبلہ اس کے بعد جو ہے عروس میں آئی تو پوچھے کیوں گے اماں، کہاں ہیں، کیا ہوا، کچھ غلط ڈیسیژن ہے؟ نہیں حضرت صدقے جاؤں آپ کے، کیا ترکیب بتائے حضرت؟ الحمدللہ زبردست چل رہی وزن. عورت جواب نہیں دینا، مرد تعریف کرنا، اور دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنا. کامیاب زندگی کا نسخہ ہے یہ. آپ بولیں گے حضرت میں کو تعویذ دیو، 16 تعویذ آپ پہنے بھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی تعویذ ہے یہ. نہیں، ہمارے پاس بھی بہت خطرناک چکر ہے. ایک صاحب کیا بولے، عامل صاحب کا نہیں، عامل معلوم نا، عامل کا نہیں. بولے میری بیوی میں کو بہت ستا رہی، ایسا 16 لیمبو لاگو، ایک چولہے میں رکھا دیا، ایک کمرے میں رکھا دیا، ایک تکیے میں رکھا دیا، ایک گدے کے نیچے رکھا دیا، ایک الماری میں رکھا دیا. 16 لیمبو چھو لگ جا. لیمبو رکھے تو بیوی نہیں سدھرتی، پلیتے چلائے تو بیوی نہیں سدھرتی، گڈے کرے تو بیوی نہیں سدھرتی. بیوی کو سدھارنا ہے تو پہلے اخلاق کو سدھارنا ہے. اخلاق اچھے ہونا، انسانیت اپنے اندر ہونا، محبت اپنے اندر ہونا، انسانیت ہونا، تو یہ سب کام بنتے. بس اب آخری بات سن لو دوستو، کیونکہ یہ بیچارہ میرے کو طیب صاحب جو ہے ہمارا اتنی دور بلایا، تھکا ہوا ہوں، انتہائی طبیعت تھکی ہوئی ہے. بس اب آخری بات سن لو، بزرگوں کے تعلق سے بیان کر دیتا تاکہ ہم کو نصیب ہو جائے کہ ہم کیسے کیسے آقاؤں کے غلام ہیں. اللہ نے ہمیں غوث پاک کا غلام بنا کر پیدا کیا. کس کا غلام؟ ذرا زور سے بولو.
کون ہے غوث پاک؟ سبحان اللہ، کون ہے غوث پاک؟ کون ہے؟ فرمایا جاتا ہے غوث پاک کی تعریف آپ کے بعد والے ہی نہیں کرتے، بلکہ غوث پاک کا مقام تو پہلے والے بھی مانتے ہیں۔ پہلے والے بھی غوث پاک کو بڑی عزت دیا کرتے تھے، بڑی نعمتوں محبتوں سے نوازا کرتے تھے۔ سرکار سیدنا غوث الورا ایک بار اپنے پیر و مرشد کے مرشد کی بارگاہ میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو غوث پاک سے 350 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ حضرت معروف کرخی، ان کے دربار میں سرکار غوث پاک ہمیشہ جایا آیا کرتے تھے۔ 40 دن مزار اقدس کے پاس بیٹھ کر چلا کرتے، اکتساب فیض کرتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے۔ مگر ذرا غور کرو، ایک بار ایسا ہوا میرے غوث پاک حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ کون معروف کرخی؟ غوث پاک سے 350 سال پہلے کے بزرگ کامل ہے، مرشدوں میں سے ہے غوث پاک کے۔ ان کی بارگاہ میں جانے کے لیے مزار اتنی دور ہے، ادب و احترام میں میرے غوث اعظم یہاں نالین شریف اتار رہے ہیں تو مزار معروف کرخی عبد القادر نالین پہن کے آؤ، ہماری زمین تمہارے نالین کو چومنا چاہتی ہے۔ اللہ اللہ، عبد القادر نالین پہن کے آؤ، ہماری زمین تمہارے نالین کو چومنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے غوث پاک! سرکار معروف کرخی مزار اقدس سے آواز دے، عبد القادر نالین پہن کے آؤ، ہماری زمین تمہارے نالین کو چومنا چاہتی ہے۔ نالین میں جوتیاں۔ میرے پیارے دوستو ذرا غور کرو، یہ ہے میرے غوث پاک کا مقام۔ ہم لوگ مسلکن حنفی ہیں، سرکار غوث پاک مسلکن حنبلی تھے۔ ہم سرکار سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کے مخلد ہیں۔ سرکار سیدنا غوث الورا حضرت امام احمد بن حنبل کے مخلد۔ سرکار امام احمد بن حنبل کی زیارت کے لیے سرکار غوث اعظم ان کی مزار پر تشریف لے گئے، جا کر سلام عرض کیا، السلام علیکم یا امامنا، اے ہمارے امام آپ پر سلام ہو۔ مزار پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہیں۔ کب ہوا انتقال امام احمد بن حنبل کا؟ غوث اعظم سے 250 سال پہلے، 250 سال پرانی مزار اقدس پر تشریف لے گئے۔ کس کا مزار؟ امام احمد بن حنبل کا مزار۔ کون امام احمد بن حنبل؟ 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ کون امام احمد بن حنبل؟ جس نے اجازت دی تو بخاری شریف دنیا والوں کو نصیب ہوئی۔ امام بخاری مدینے میں بیٹھ کر بخاری شریف تیار کرے، وہاں سے لے کر امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں آئے، آ کر پیش کیے کر کے کہنے لگے، امام بخاری سرکار اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں یہ حدیثوں کی صورت میں پہنچا دیتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں گڑھا کھود کر یہ کتاب کو دفن کر دیتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے جب کتاب کو دیکھا، اس کی تصحیح فرمائی، تو آپ نے کہا یہ اس سے مجھے خول مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے، اسے عام کر دیا جائے۔ تو امام بخاری امام احمد بن حنبل کے تصحیح کرنے پر، فرمانے پر امت کو نصیب ہوئی ہے، آپ کی تخریج کے ساتھ نصیب ہوئی ہے۔ تو اب سنو، وہ امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں سرکار سیدنا غوث الورا جا کر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، السلام علیکم یا امامنا، اے ہمارے امام آپ پر سلام ہو۔ جیسے ہی سلام عرض کرنا تھا، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا حضرت امام احمد بن حنبل کا مزار شق ہو گیا، پھٹ گیا، شق ہو گیا۔ روح امام احمد بن حنبل مزار اقدس سے تشریف لائی، باہر نکلی، غوث اعظم کو ان کے سلام کا جواب دیا،
پھر امام احمد بن حنبل کی روح نے غوث پاک کو اپنے سینے سے لگایا، لگا کر آپ کے ماتھے کو بوسا دیا، دے کر سامنے سے کھڑا کر کے امام احمد بن حنبل کی روح پاک کہتی ہے کہ اے عبد القادر، شریعت میں بھی تم ہمارے امام ہو، طریقت میں بھی تم ہمارے امام ہو۔ اللہ اکبر۔ ایسی جلیل القدر ذات و ہستی کا نام غوث اعظم ہے۔ اسی لیے آج پوری دنیا میں غوث پاک کی عظمت کا ڈنکا بجتا ہے۔ سرکار سیدنا جنید بغدادی کون ہے؟ غوث پاک کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے پانچویں اوپر کی پشت میں مرشد ہے حضرت جنید بغدادی غوث پاک، پانچویں سلسلے میں مرشد ہے اوپر۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، حضرت جنید بغدادی جمعہ کا دن ہے، خطبہ ارشاد فرما رہا، دوران خطبہ آپ کو رب کا دیدار ہوتا ہے حضرت جنید بغدادی، اور اس حال میں رب حضرت جنید بغدادی سے فرماتا ہے جنید ہمارا ایک محبوب آئے گا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، اور جنید تم یہ خوشخبری اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کو سنا دو۔ حضرت جنید بغدادی اسی وقت دوران خطبہ منبر سے نیچے اتر کر تشریف لائے، لا کر فرماتے ہیں میں آج اس عبد القادر کا احترام کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے رب کا دیدار ہوا، جس کے توسط سے مجھے رب کا دیدار ہوا۔ ایسی ذات اقدس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ میں کئی بے وقوف جاہلوں کو بھی دیکھتا ہوں ہمارے سنیوں میں، اپنے مرشد سے محبت ہو گئی تو کیا کہتے ہیں، میرا مرشد غوث پاک کا عکس ہے، غوث پاک کی شبیہ ہے، غوث پاک کے جیسا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسا کہنے والا۔ 14ویں صدی کا مرشد غوث پاک کے جیسا، غوث پاک کی شباہت والا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے جی غوث پاک؟ غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں شیخ اکبر حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں، روحانی بیٹے۔ اللہ نے آپ کو اس مقام میں ولایت کا مالک بنایا تھا کہ آپ صاحب مراقبہ ہو کر ایک دن مراقبے کی حالت میں بیٹھ رہے ہیں، مراقبہ کر کے دیکھ رہے ہیں داؤد طائی کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک۔ آپ کو نظر آیا، سجدے میں گر گئے، شکر ادا کرے، بولے اے اللہ تو نے داؤد طائی کو اس شان و عظمت والا مقام عطا فرمایا۔ پھر حضرت معروف کرخی کا مقام دیکھے، اللہ کا شکر ادا کرے، حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سقطی، حضرت سیدنا معین الدین چشتی، حضرت بہاء الدین نقشبند، حضرت شہاب الدین سہروردی، سارے ولیوں کے مقام دیکھے، سجدے کرنے لگے، شکر ادا کرنے لگے اللہ کا۔ روحانی بیٹے ہیں غوث پاک کے۔ خیال آیا دل میں، غوث پاک کا مقام دیکھو، اللہ نے ان کو کس مقام کا مالک بنایا؟ تو محی الدین ابن عربی مراقبہ کر رہے ہیں، سرکار غوث پاک کا مقام دیکھنے کے لیے مراقبہ کرے، غوث پاک کا مقام نظر نہیں آیا، پریشان ہو گئے۔ دوسری بار مراقبہ کیے، تیسری بار کیے، چوتھی بار کیے، 10 بار کیے، مقام نظر ہی نہیں آیا غوث پاک۔ 17 مرتبہ مراقبہ کیے، غوث پاک کا مقام نظر نہیں آیا۔ بے چینی بے قراری کے عالم میں بستر پہ لیٹے، نیند لگ گئی، خواب میں غوث پاک تشریف لا کر فرماتے ہیں بیٹا محی الدین آپ ہمارا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ سنو بیٹا آپ ہمارا مقام ولایت نہیں دیکھ سکتے۔ پوچھا بابا حضور کیوں؟ تو حضرت غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں بیٹا محی الدین سنو، تمہاری ولایت کی جہاں انتہا ہوتی ہے، جہاں اس کے منازل، اس کے مناقب، اس کے مراتب ختم ہوتے ہیں، اس سے کروڑوں منازل آگے ہماری ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔ بیٹے تم ہماری ولایت تک نہیں پہنچ سکتے، تم ہماری ولایت کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے ہمیں اس شان کا مالک بنایا۔ یہ ہے غوث پاک سرکار، اللہ اکبر۔ ہم نہیں سمجھے میرے بھائی غوث پاک کو، غوث پاک بڑی
بڑی بڑی عظمت والی ذات کا نام ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اگر مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہے، میں مشرق میں رہ کر اپنے مغرب میں آرام کرنے والے مرید کی تہبند اگر ہٹ جاتی ہے تو میں اس کو سیدھی کر دیتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ نیند کی وجہ سے میرا مرید غفلت میں، اس لیے تہبند ہٹ گئی، مگر میں عبد القادر غفلت میں نہیں ہوں، میں اپنے مریدوں سے مکمل طور پہ باخبر ہوں۔ غوث پاک سے محبت کرو، غوث پاک کے مرید بنو۔ غوث پاک سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں نے کمان میں تیر لگا کر تیر کھینچ دیا ہے۔ آپ کے مرید و خلیفہ نے پوچھا حضور آپ نے یہ کمان میں تیر لگا کر یہ تیر کس کے لیے کھینچ دیا؟ فرماتے اس کے لیے کھینچا ہوں جو میرے مرید کو ستائے گا میں یہ تیر اس کے اوپر چھوڑ دوں گا، اور جس پہ میں تیر چھوڑ دوں گا وہ جل کے خاک ہو جائے گا، غارت ہو جائے گا۔ میرے مریدوں کو ستانے والا غارت ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے گھروں میں غوث پاک کی فاتحہ کرو، 11ویں کرو غوث پاک کی، عقیدت رکھو غوث پاک سے، غوث پاک کی 11ویں کرو اپنے گھروں میں۔ کیوں؟ جس گھر میں غوث پاک کی 11ویں ہوتی ہے اس گھر میں غوث پاک کی روح اقدس جلوہ گر ہوتی ہے، تشریف لاتی ہے روح مبارک غوث پاک۔ اور جس گھر میں غوث پاک کی روح مبارک آ جائے وہاں سے بلیات، بیماریاں، آفتیں، رنج و علم، مصیبتیں، پریشانیاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کی فاتحہ کرنا اور ایسی جلیل القدر ہستی کا ذکر کرنا چھوڑ دیے جس کی وجہ سے آج مسلمان پریشان، مصیبت زدہ، رنج و علم، آفات میں، بلیات میں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ خدا رائے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے بھائیوں، گناہوں سے توبہ کرو، بزرگوں سے عقیدت رکھو۔ یہ سب بیکار زندگی، کوئی شراب پی لے رہا، کوئی جوا کھیل لے رہا، کوئی زنا کر لے رہا، کوئی چوری کر لے رہا، کوئی بیوی کو مار رہا، کوئی بچوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا، کوئی ماں باپ سے لڑ رہا، کوئی نمازیں چھوڑ دے رہا، کوئی بغیر طہارت کے پھر رہا، کوئی اپنے بزرگوں کے ساتھ بغاوت کر رہا۔ خدا رہا ایسا مت بنو میرے بھائی، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے، یہ مسلمان کا کردار نہیں ہے، یہ مسلمان سے اس کا کروڑوں میل دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بری زندگی سے توبہ کرو، مدینے والے مصطفیٰ کے غلام بنو، غوث پاک کے دیوانے بنو، اللہ اور اس کے رسول کو چاہنے والے بنو۔ اگر ایسا کرو گے دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، یہاں بھی سرفراز وہاں بھی سرفراز، یہاں نبی کا صدقہ ملتا رہے گا وہاں مصطفیٰ کی شفاعت ملتی رہے گی، یہاں دعاؤں میں جگہ مل جائے گی وہاں جنت میں جگہ مل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔